بات بالکل عام ہے، عنوان عام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نشر و نما کیسے کریں، کیسے ان کے اندر اچھی خصلتیں پیدا کریں، کس طرح سے یہ اچھے ایک مومن اور اچھا ایک مسلمان یہ بچہ بنے۔ اس کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے دنیا میں کتاب و سنت کے مطابق، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اور اولاد، وہ جو انسان جو ہے اس کو جو اولاد بچے پیدا ہوتے ہیں یہ اس کی اولاد ہے، اور ان کی تربیت کس طرح کریں۔ اولاد کی تربیت آج کے جدید دور میں ایک سنگین مسئلہ ہے، اور اس کی شدت ہر جو ہے گزرنے والے سال میں بڑھتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر انسان جب اس کو اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد 1-2 سال جو ہی گزرتے فکر مند ہوتا ہے، اب اس کی تعلیم کا کیا، تربیت کا کیا، عربی کا کیا، ٹیوشن کا کیا، اور اس کے لیے وہ جو بہت محنت کرتا ہے، کوشاں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے صحیح جو ہے اگر رہنمائی نہ ہو تو بہت زیادہ اپنے آپ میں پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے آج اس درس میں چند باتیں، چند نکات پوائنٹس کی شکل میں نے 12 پوائنٹس بنائے ہیں، وہ پوائنٹس آپ کے سامنے اس لیے رکھوں گا تاکہ آپ کو سہولت ہو۔ عموماً ہم پوائنٹس اس لیے بناتے ہیں ہماری تقریروں میں تاکہ آسانی ہو، اور یاد رکھنے میں آسانی ہو، عمل کے اندر آسانی ہو۔ تو آج کا میرا درس انشاءاللہ 12 یا 13 پوائنٹس پر جو ہے نکات پر مشتمل ہوگا، جس میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے اس کی اہمیت اور پھر کس طرح کیا جائے اس کو بترتیب رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، اولاد اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ بچے جو اللہ رب العزت انسان کو دیتا ہے اس کے نکاح کے بعد، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اور اس نعمت کو، جیسا کہ میں نے ہر بار بیان کیا ہوں کہ کسی نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ہم سے چھین جاتی ہے، یہ جب کسی ایک ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو، تب اس نعمت کا ہم کو احساس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اولاد دی ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اور جیسا کہ ہر نعمت کے تعلق سے اللہ پوچھ کریں گا، اولاد بھی چونکہ ایک نعمت ہے، اس کے تعلق سے بھی سوال کیا جانے والا ہے کہ اس اولاد کا کیا کیا، کیسے اس کی پرورش کی، کیا اس کی تربیت کی، کیا اس کو آداب اور اخلاق سکھائے، کیا اس کو شریعت کا علم اور جو ہے اس سے جو ہے اس کو علم دیا، کیا اس کو اللہ کے کلام کے تعلق سے کچھ کیا۔ اور یہ تمام چیزیں جو یاد رکھی یہ پوچھی جائیں گی، اس لیے کہ اولاد نعمت ہے اور ہر نعمت کے تعلق سے روز قیامت سوال ہونے والا ہے۔ ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں اس ذمہ داری کا آج ہم نے احساس چھوڑ دیا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں جب لوگوں سے اولاد کی تربیت کے تعلق سوال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ تو بہت جو ہے بالکل جو میری اولاد جو ہے بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، لہٰذا اس معاملے میں نے اپنے آپ کو جو سب گجدوج کر لیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے، ابھی جیسے چاہے زندگی گزارے، جیسے چاہے رہے۔ حالانکہ ان بچوں کی عمریں 2، 3، 4، 5 اور 10 سال ہوتی ہے، اور انسان اور والدین بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں ان کے طرف کہ بس میں نے تو ان کو چھوڑ دیا، اب بن جائے تو بن جائے، کچھ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ میں تو ان کا ذمہ اب نہیں لیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے اولاد ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم کو پورا کرنا ہے۔ یاد رکھیے جو بھی والدین ہیں اور جو لوگ والدین نہیں ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے، وہ کل کے والدین ہیں، ان کو بھی تیاری کرنا پڑے گی۔ میرے نکاح کے بعد اس کا نتیجہ دیکھیے، نکاح کے بعد اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اولاد ہے۔ ایک انسان کا نکاح ہوا، اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو اولاد ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے وقت بہت جلدی گزرنے والا ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ تو اولاد کی تربیت یاد رکھیے یہ بہت اہم اور سنگین مسئلہ ہے۔ اس کی ضرورت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کے دنیاوی اور اخروی فائدوں کو جانیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو دنیا اور آخرت میں بڑا نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ آئیے، اگر ہم اولاد کی تربیت نہ کریں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اولاد والدین سے جھگڑا کرتی ہے، والدین کو گالیاں دیتی ہے، آس پڑوس کو اور ماحول اور معاشرے میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے، دھکے دے کر ان کو نکالتی ہے، یا اسی طرح سے لڑکے اور لڑکیاں بھاگ کر یا بھگا کر لے کر شادی کر لیتے ہیں کہ والدین کی بغیر اجازت کے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اولاد کی جب صحیح تربیت نہیں ہوں گی تو جو نقصانات ہونے والے بہت زیادہ ہے، اور جو شرمندگی اور رسوائی انسان کو اس وقت ہوں گی جب اولاد کی تربیت نہیں کرے گا۔ اس کی لڑکی بھاگ گئی، لڑکے نے بھگا کے لا لیا، کسی کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی، باپ کو گالی دے دی، ماں کو تکلیف دیا، تو وہاں آپ کو محسوس ہوگا۔ تو جب تربیت نہیں ہوں گی، یہ تو ایک نمونہ ہے، اخبارات اٹھائیے ایسے 100 نمونے آپ کو روز ملیں گے جہاں والدین جب تربیت نہیں کرتے ہیں بچوں کی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی بچے والدین کا قتل تک کر دیتے ہیں۔ اس نے تو بہرحال پھر بھی مری ہوئی ماں کا انگوٹھا کاٹا تھا، صرف قتل کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے، زیورات کے لیے، باپ کے پینشن کے لیے، اس کے پی ایف کے لیے، اور ان گھروں سے ہکال دیتے ہیں ان کی مال و دولت جائیداد کو اپنے نام پر کر کے۔ اور یہ واقعات کی فہرست ایک لمبی ہوتی جائیں گی اگر میں ان گناہوں کو گنواتا جاؤں۔ یہ صرف اور صرف اولاد کی طرف
جو دھیان نہیں دیا جاتا ہے، ان کی تربیت نہیں کیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ ہے اور پتہ نہیں ایسے اور کتنے جرائم ہوتے ہیں جس کی سنگینی اور جس کی کوئی انتہا ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہوتے ہیں والدین کے خلاف، اس لیے کہ بچوں کو اچھی تربیت نہیں ہوتی۔ اور جب ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوگا تو معاشرے اور ماحول اور پڑوسیوں کا اور مسافرین کا، ساتھ والے لوگوں کا کیا سلوک کرتا ہوگا وہ تو صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے تو دوسروں کی کیا عزت کریں گے، جو اپنے گھر والوں کی تکلیف دے وہ کیا سماج کے لیے فائدہ بنے گا۔ تو اولاد کی تربیت یہ بڑا اہم مسئلہ یاد رکھیں، اگر یہ ہم نے نہ کیا تو دنیا اور آخرت کی بڑی رسوائیاں ہیں۔ عموماً ایک بات دیکھی جاتی ہے، ماں باپ یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی نہیں نکلی، یا یہ کہتے ہیں کہ اولاد نے اچھا نکلنا چاہیے، لیکن ایک سوال جو بنیادی پہلے آتا ہے وہ یہ ہے، کیا ویسی تربیت کی جس کی تم امید کر رہے ہو؟ جب میں یہ امید کرتا ہوں کہ میری اولاد اچھی نکلے تو سب سے پہلا سوال میری نفس سے میں کروں، کیا میں ان کی ویسی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ اچھی نکلے میرے طرف، میرے معاملات اچھے ہوں، اس سے وہ میرے میرے بڑھاپے میرا سہارا بنے۔ اور ہم دیکھتے ہیں والدین تربیت تو نہیں کرتے، اولاد سے گمان اور امیدیں لگاتے اچھی نکل جائے۔ دیکھیے اگر کوئی اولاد بغیر تربیت کے اچھی نکل جائے تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ چیز ہوتی نہیں عموماً، اس لیے تو شریعت نے ماں کو یہ کہا کہ گھر میں رہے، عورت گھر میں رہے اور اولاد کی تربیت کرے۔ یہ ہوتی نہیں عموماً، نکل جائے ایک الگ بات ہے۔ تو ہم اولاد کی تربیت نہیں کرتے آج کے سماج میں، اور پھر یہ امید کرتے یہ اولاد اچھی نکلے، بڑھاپے کا سہارا بنے، یہ اطاعت کرے، فرما بردار ہو، خدمت کرے، اور اس پہ کچھ محنت نہیں کی جاتی ہے۔ والدین اپنی راتوں کی نیند جاگ کر پسند نہیں کرتے کہ اولاد کی وہ جو خدمت کرے بچپنے کی، وہ بلٹا کر ان کی خدمت کرے، نہ اس کی تربیت پر دھیان دیتے ہیں، نہ اسکول اور اس کے کالج پر دھیان دیتے ہیں، نہ اس کی تعلیم کی طرف، نہ اس کے کسی چیز پہ توجہ دیتے ہیں، اور امید کرتے یہ پورے میرے حق ادا کرے جبکہ میں ان کے کوئی حقوق ادا نہ کروں۔ اگر کوئی والدین بچوں کی تربیت نہ کرے اور یہ امید کرے کہ ان کے بچے اچھے نکلے تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک مالی اپنے کھیت میں کبھی محنت نہ کرے اور یہ سوچیں کہ خوب اچھی فصل ہو یا اس کا باغ خوب خوبصورت دکھے، یا ایک کسان اپنے کھیت میں کھیتی میں محنت نہ کرے اور یہ سوچیں کہ خوب غلہ نکلے، خوب اناج اگے اور خوب فائدہ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچے اچھے ماحول میں رہے، اگر ہمارے بچے اچھا سلوک ہم سے کرے، اطاعت اور فرمانبرداری کرے، ان کے وجہ سے دنیا آخرت میں ہمارا نام ہو، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی یاد رکھیں۔ اور آج جہاں جو بچے ہیں وہ کل والدین ہیں، تو وہ نہیں سمجھے کہ میں جب والدین کو کچھ تنبیہ کروں گا اس اپنے درس میں تو دیکھو والدین ہمارے ساتھ غلط کر رہے، ہم کو حق برا کر، نہیں، آج اگر تم ان کے ساتھ برا کرو گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ برا کریں گی۔ یہ معاملات بہت جلدی دہرائے جانے والے ہیں، وقت جلدی سے واپس آنے والا وہیں جہاں اگر کوئی ایک بچہ یہ سوچے کہ بچوں کی حقوق تو یہ ہے، میرے باپ نے میرے سے کیا کیا، مجھے کیا دیا، اور ان کا حق نہ دے اس کے بدلے میں، تو یاد رکھیں تمہاری اولاد تمہارا حق نہیں دیں گے۔ جو ہوا سو ہوا۔ ہم کو اس کے بعد اسی کوشش کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی ہم بہترین تربیت کریں، اچھی تعلیم دیں، اور بہرحال انشاءاللہ اس کے لیے چند اصول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آئیے اس ذمہ داری کا احساس ہمیں اور آپ کو ہو۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور بالخصوص عورتیں اس کو بغور سنیں، اس لیے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ بھی شوہر کا رہا، کما کے لانے کا معاملہ بھی شوہر کا رہا، اور نماز روزہ بھی اور زکوٰۃ اور حج بھی اگر شوہر کر لے تو میری طرف سے وہ ہو جائیں گا، میرا دین میں کوئی حصہ اور پارٹ ہی نہیں ہے، بس جو کچھ شوہر کر لے وہ ہو جاتا ہے۔ ارے صدقہ دیجیے، ارے ہمارے شوہر دیتے ہیں نا، شوہر اپنا دیتا ہے آپ اپنا دیجیے۔ ارے جو نمازیں پڑھی، ارے ہمارے شوہر بڑے نمازی ہے، تو ان کی نماز سے آپ کو کیا فرق ہونے والا ہے؟ کیا ان کی نماز آپ کو ٹرانسفر ہوں گی؟ ارے نیکی کیجیے، ارے ہمارے گھر میں بہت لوگ نیکی کرتے اور نیک لوگ گزرے ہیں، تو ان کی نیکیاں آپ کو کام نہیں آنے والی، آپ کو اور ہم کو اپنی نیکیاں کرنا ہے۔ تو عورتیں بہت سی بار اس معاملے میں جس ہاتھ بالکل کھینچ لیتی اور کہتی ہمارا کیا معاملہ۔ تو یاد رکھیے اولاد کی تربیت سب سے پہلا ذمہ عورت کا ہی ہے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ کیا فرمایا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پہ سخت قسم کے فرشتے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کو ٹالتے نہیں ہیں اور ان کا رب جو ان سے کہتا ہے کر گزرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک شخص کو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو بچانا اس پر فرض کیا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب آپ کہیں گے یہاں تو شوہر کو حکم ہے، بیوی بچوں کو بچاؤ، اہل کو بچاؤ، لیکن آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث میں اور کی اور کہا، الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی، متفق علیہ روایت ہے، یہ لمبی حدیث ہے۔ خبردار ہو جاؤ،
سن لو، میری بات پر کان دھر دو، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور اس سے اس کے ماتحت بھیڑوں کی پوچھوں گی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اس کی اس سے ذمہ داری سے پوچھوں گی، تم میں سے ہر شخص جو ہے نگہبان ہے اس سے اس کے ماتحت نگہبانی کی چیزوں کی پوچھ ہونے والی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں بس امام سے پوچھوں گی اس کے ماتحت رعایا کی، یہاں امام سے مراد حاکم، خلیفہ، قاضی اور خود امام بھی ہے، ان سے پوچھوں گی ان کے ماتحت رعایا کی۔ پھر فرمایا اور ایک مرد سے پوچھوں گی اس کے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، اس سے پوچھوں گی اس چیز کے تعلق سے جو اس کے ماتحت تھا۔ اور فرمایا اور غلام چوتھا، اس سے اس کے آقا کے مال کی پوچھوں گی۔ یہ ایک انسان ہے جو غلام سے کہتا ہے میں باہر جا رہا ہوں، اس دکان کو دیکھو، اس مکان کو دیکھو، خیال رکھنا، اس سے اس مال کی پوچھوں گی کہ کیا کیا جب اس کا آقا موجود نہیں تھا۔ پھر فرمایا آخر میں الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، اس سے اس کے ماتھے چیزوں کی پوچھوں گی، خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے نگہبان کی چیز کی پوچھوں گی، خبردار تم میں سے ہر شخص جو ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے۔ تو عورت سے کیا پوچھ ہونے والی ہے؟ شوہر کے گھر والے اور اس کے بچوں کی پوچھ ہونے والی۔ مرد سے کس کی پوچھوں گی؟ اس کے ماتحت جو لوگ تھے۔ غلام سے کس کی پوچھوں گی؟ آقا کے مال کی۔ اسی طرح جو ہے ایک خلیفہ کی اور ایک حاکم سے پوچھوں گی اس کے ماتحت رعایا کی، کیا اس نے کیا۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، یاد رکھیے، مرد ہو یا عورتیں ہوں سب ذمہ دار ہیں، اور ہم کو ہماری ذمہ داری کا جواب روز قیامت دینا ہے۔ تو اولاد بھی یاد رکھیے ایک نعمت ہے، اور یہ ایک ذمہ داری، عظیم ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمیں دی۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں جو بچوں کا حال ہے وہ کیا ہے، بہرحال آپ سب جانتے ہیں۔ ان کی زندگی جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ صبح جو ہی ان کی آنکھ کھلی، ان کی ماں چاہتی ہے کہ گھر سے فوراً دفع ہو جائے اور منہ دھلا کر سڑک کے باہر دروازہ کھول کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ دن بھر کھیلتے ہیں، بس اسکول کا وقت ہوا، آواز دیا بیٹے گھر میں آ جاؤ، بچہ گھر میں آیا، منہ دھلایا، اسکول بھیج دیا۔ اسکول سے جو ہی واپس آئے وہ ماں چاہتی ہے کہ کیوں مصیبت ہے، اسکول کیوں نہ رات بھر چلتے رہا، دن بھر چلتے رہا۔ پھر وہ آتے ہی فوراً لیا، ان کو کھانا وانا کھلایا اور کہ جاؤ پڑوس میں کھیلو، ان کے پاس ٹی وی دیکھو، ان کے پاس گھوم کے آؤ، اور خود اطمینان سے اپنی زندگی ناول، شمارے، اخبارات، ٹی وی، سنیما، ویڈیو دیکھتے بس گزار رہی ہے۔ بچہ باہر جا کر تماشے، تکلیف، انسانیت کو تکلیف، راستوں کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور جو کچھ سڑک پر سیکھیں گے وہی ان کی زندگی ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمان بچوں کی اللہ کے چن کو چھوڑ کر مثال ایسی ہے جیسے جنگلی جھاڑ جو کبھی آ گیا تو آ جاتا ہے، اس کے لیے کبھی کوشش، اس کی نشر و نما کے لیے کوئی محنت نہیں ہوتی ہے۔ ایک جنگلی جھاڑ کو دیکھیے، آ گیا تو آ گیا، بڑھ گیا تو بڑھ گیا، بکری نے کھا گئی تو کھا گئی، توڑ دیا تو توڑ دیا گیا۔ لیکن یہ وہ جھاڑ نہیں ہے جس کے لیے جب لگایا جاتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کب اس کا جو ہے پودا باہر نکلے گا، پھر کب اس کی میں حفاظت کروں، اور اس کو مرغیوں سے اور بکریوں سے اور تمام چیزوں انسانوں سے حفاظت کروں، پھر یہ جب بڑا ہو جائے گا اس کی کٹنگ کروں، اس کے پھل وقت سے اگر پہلے آ جائے تو اس کو چھاڑ دوں، اگر زیادہ بڑا ہو جائے بارش میں تو کم کر دوں، کوئی طوفان آندھی آئے تو اس کو اپنا سہارا دوں۔ یہ وہ جھاڑ نہیں ہے، یہ جنگلی جھاڑ ہے۔ کبھی اچھے اگ گئے تو اگ گئے، ورنہ جل گئے تو جل گئے، خراب ہو گئے تو ہو گئے، فتنے اور فساد میں مچ گئے تو مچ گئے، یا خراب۔ بس یہی معاملہ ہے امت مسلمہ کے بچوں کا، تربیت پر کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں، اور یہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کی پہلی سیڑھی بھول گئے کہ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ اگر وہ سیڑھی یاد رکھے تو انشاءاللہ العزیز تربیت کے تمام مرحلے آسان ہوں گے۔ انشاءاللہ جب تفصیلات رکھوں گے بات رہوں۔ آئیے بخاری کی حدیث سن لیجئے ذمہ داری کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے، بال بچے دیتا ہے، بیویاں دیتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں پھر وہ نصیحت وغیرہ کے ذریعے اس کو صحیح نگرانی نہیں کرتا، پھر وہ انسان ان کو نصیحت کر کے اور ان کو سمجھا کر ان کو ادب اور اخلاق نہیں سکھاتا، ان کی نگرانی نہیں کرتا، ان کو ٹوکتا اور ڈانٹتا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اللہ جب کسی کو ایک رعیت دیتا ہے، بیوی بچے دیتا ہے ماتحت، اور وہ ان کی اصلاح نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے، ان کو جو ہے ادب اور اخلاق نہیں سکھاتے، تو روز قیامت ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا۔ جبکہ ترمذی کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بہت اندر تک جہنم کے حصے میں آتی رہیں گی، یہ اتنے اندر ڈالا جائیں گا۔ کہ تو اللہ نے ایک رعیت دی تھی، ذمہ داری دی تھی، کیا کیا؟ نہ عورتوں نے اپنی ذمہ داری جانی، ماؤں نے، نہ باپ نے اپنی ذمہ داری جانی کہ کیا ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی طرف۔ ٹھیک اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ہمیشہ بولا کرتے تھے، اور ان کا ایک قول ہے کہ اپنے بیٹے اور اولاد کو با ادب بناؤ۔ کیا کہتے تھے؟ اپنے بیٹوں کو بالخصوص اور اپنی اولاد کو با ادب بناؤ، اس لیے کہ اس زمانے میں عورتیں تو با ادب ہوتی ہی تھی، عموماً جو بگڑنے کے جو کہیں امکانات تھے وہ لڑکوں کے تھے، چونکہ وہ باہر نکلتے تھے، عورتیں تو گھر میں ہوتی، تعلیم تربیت قرآن اور یہ تو بہرحال ان کا بچپن میں ہی ہو جاتا، نکاح سے پہلے تو وہ ایک قسم کا جو علم حاصل کر کے عالماؤں جیسی ہو جاتی تھی۔
لیکن جہاں تھوڑا بگڑنے کا اندیشہ تھا لڑکوں کا تھا جو گھر سے نکلتے تھے تو کہا اپنے اولاد کو اپنے بیٹے کو بالخصوص باادب بناؤ، اس کے لیے تم اس کے بارے میں پوچھا جائے، اس لیے کہ تمہیں اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گا، اس کو باادب بناؤ، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسے کیا سکھایا اور کتنا مؤدب بنایا، کتنا ادب والا بنایا، اور بیٹے سے تمہارے اطاعت کے تعلق سے پوچھا جائے گا، مطلب تم سے تمہارے بچوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا، کیا سکھایا، کیا اخلاق دیا، کتنا مؤدب بنایا، ادب والا، کتنا اخلاق والا بنایا، اور بچوں سے باپ اور ماں باپ کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے۔ تو یہاں دونوں ہی باتیں آپ نے بیان کی، اولاد کی تربیت کرو، ان کی پوچھوں گی۔ میں یوں کہوں گا اس بات کو کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو تو آخر میں ان سے اچھا بدلہ پاؤ، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ بچوں کی تربیت میں ماں باپ نے اپنے آپ کو جو ہے صبر کیا، تحمل کیا، ایثار کیا، قربانی کی، سب کچھ کیا، دیکھیے پھر ان کی اولاد بھی ان کے لیے سب کچھ کرنے کو پھر تیار ہے۔ ماں باپ نے اپنے آپ کو ادھر رکھا، بیمار ہے تو روتا ہے تو رونے دو، اسکول میں کوئی مسئلہ ہے تو جانے دو، پڑھنے میں اسی کوئی محنت نہیں کی، اسی تکلیفوں میں اس کے ساتھ نہیں دیا، پھر اس کے بعد یاد رکھیے یہ بھی جب بڑا ہوگا اور آپ اور ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بھی وہی سلوک کریں گا کہ جب میں بیمار ہوتا تم مجھے چھوڑتے تو میں تمہاری آج اطاعت نہیں کروں گا۔ گو میں کہوں گا اولاد سے کہ ایسا نہ کرے، لیکن یاد رکھیے یہ فطری چیزیں ہونے ہی والی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا اصول رکھیے اپنے ساتھ۔ ہم ان کے اوپر ایثار، قربانی، جذبہ اور خرچ کریں گے، محنت کریں گے تو یہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جائیں گے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو ادب سکھلاؤ، مؤدب کرو، اس لیے کہ تم سے سوال ہونے والا ہے تم نے کیا سکھایا۔ آئیے آج دیکھتے ہیں اس ماحول میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مؤدب بنا رہے ہیں، ادب والا، اخلاق والا بناتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ جو کچھ معاملہ ہے ہمارے والدین کا وہ یہ ہے کہ بس اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھو صبح میں کچھ نہیں بولا، میرا آفس ہے، کچھ کیا بچے نے شرارت، بیوی بول رہی سمجھاؤ، میرا آفس ہے، ٹھیک۔ دوپہر میں کچھ بولو اس لیے کہ میں کھانے کو صرف آیا ہوں، باقی سب بات دیکھیں گے۔ شام میں کچھ مت بولو، میرے کو دوستوں میں جانا، موڈ خراب ہو جاتا ہے میرا، میں ہوٹل اور ٹھیلوں اور میلوں پر اور نکڑوں اور چوراہوں پہ کھڑے رہنے میں، اور اس کے بعد میں 12 بجے گھر میں آؤں گا اور وہ بیوی کیا بولیں گی، سو گئی۔ پھر صبح دیکھو میرے کو اب کچھ مت بولو، صبح صبح کو لگا رہے تمہیں کو جانا ہے، تو کیا اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے پوچھ نہیں کریں گے کہ تم نے کیا کیا اس کے لیے محنت؟ اور ماؤں کا بھی آج وہی حال ہے کہ وہ اپنی کوئی محنت کرنا نہیں چاہتی، کوئی قربانی نہیں دینا چاہتی اولاد کے لیے، حتیٰ کہ اگر اولاد بیمار ہے اور ایک دعوت آئی تو وہ دعوت میں پہلے جائیں گی، بیمار اولاد کو چھوڑیں گی، تو کیا امید کرتے یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ رہیں گی؟ یہ کہیں گی ہم بچپن میں چھوٹے تھے، تڑپتے تھے، تکلیف میں تھے، بخار میں تھے، تو یہ ہمارے والدین ہم کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، تو ہم کیوں آج ان کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، ان کے بڑھاپے میں کیوں ان کی جو ہے ہم اطاعت کریں؟ یہ ہونے والا یاد رکھیں۔ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا معاملہ ہمیشہ رکھیں۔ تربیت کا فائدہ کیا ہوگا یاد رکھیں، تربیت کے کئی فائدے ہیں، اچھی تربیت کے دنیا اور اخروی کئی فائدے۔ آئیے مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ واقعہ فرمایا، واقعہ یوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک مقام سے گزرنے لگے، وہاں ایک بستی میں گئے اور جہاں ایک دیوار تھی، آپ نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن وہ دیوار گر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سدھار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے خضر، اس بستی والوں نے تو ہم کو کھانے کو تک نہیں دیا اور تم ان کی دیوار سدھار کر دے رہے ہو؟ ٹھیک۔ اس کے بعد بہرحال خضر علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد پورے واقعہ ہونے کے بعد کہا میں نے ایسا کیوں کیا، اس کی تعویل دی اور بتایا کہ یہ 2 یتیموں کا مال اس کے نیچے ان کے والدین نے دفن کیا تھا، 2 یتیم ہیں جن کا مال دفن ہے، تیرے رب نے یہ چاہا کہ جب وہ یتیم اپنی طاقت اور جو ہے شباب اور جوانی کو پہنچ جائے تب ان کو یہ مال نکال کر دے، لہٰذا مجھے حکم، میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ علامہ ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ یتیموں کے والدین سے مراد بالکل ان کے حقیقی والدین نہیں تھے، بلکہ کچھ سلف کے اقوال و نقل کرتے ہیں کہ 7 پشت پہلے کچھ نیک لوگ گزرے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، ان کا بدلہ اللہ اس اولاد کو دے رہا ہے اس 7 پیڑھیوں کے بعد۔ تو اچھی اولاد کی تربیت ہم کریں گے تو آپ بولیں گے تو والدین کا ہے، اچھے والدین تھے تو 7 پیڑھی بعد فائدہ ہوا۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ تربیت جب دیں گے تو یہی بچے والدین بننے والے ہیں، یہ کیوں ہم بھول جا رہے ہیں؟ یہی بچوں کی اچھی تربیت ہوں گی تو یہ والدین بنیں گے، اور جب یہ اچھا کام کریں گے تو ہو سکتا ہے اگلی 7 پیڑھیوں تک ان کی برکتیں اور فائدے ان کو فائدہ اور ان کو جو اٹھانے کا موقع ملے۔ جس طرح سے اس واقعے میں 7 پشت بعد بھی ان بچوں کو اپنے نیک والدین کی وجہ سے، نیک لوگوں کی وجہ سے فائدہ ہوا، اور ظاہر سی بات ہے وہ نیک اس لیے ہوں گے کہ ان کے والدین نے ویسی تربیت کی ہوں گی۔ تو یہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا ہی معاملہ ہے بالکل۔ کہیں بھی کوئی کہے میرے والدین مجھے حق نہیں دیتے تو میں ان کا نہ دوں، تو یاد رکھو پھر تم والد بننے والے تمہارے بچے حق نہیں دیں گے، تو دو۔ تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے بہرحال یہ، تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں۔ اسی طرح نیک اولاد ایصال ثواب ہے، جو ایصال نہیں ہے اس کے پیچھے تو ہم پڑے ہوئے ہیں، جو ایصال نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے، بیٹے مرنے کے بعد میرے طرف سے 100 رکعت نماز پڑھنا نہیں ملتی، میرے مرنے کے بعد 100 قرآن میرے کو بخشنا نہیں ملتے،
مرنے کے بعد فلاں فلاں کرنا نہیں ملتا، یہ جو کچھ ملتا ہے بہت تھوڑی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول مرنے کے بعد ایک میت کو کیا ملتا ہے، عیسیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہا نافع علم، جو اچھا علم چھوڑ کر گیا، کار خیر جو اچھے کام کر کے گیا، اور اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعائیں مغفرت کرے۔ تو یہ ہے ایصال۔ اس ایصال کو تو بھول گئے اور نہ جانے کتنے غیر شرعی ایصال ہم نے نکال لی۔ آئیے دوسری روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جنت میں جب آدمی چلے جاتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جب جنت میں چلا جاتا ہے کبھی کبھار اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، تو آدمی پوچھتا ہے اللہ سے، اللہ میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا جبکہ میرا نام عمل تو بند ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت اس کو جواب دیں گا، اس آدمی کو کہیں گا یہ تیرے لڑکے نے تیرے دعائیں مغفرت کی تھی جس کی وجہ سے تیرے جو نیکیاں ملے تیرے درجات بلند کر دیے گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نیک اولاد مرنے کے بعد اگر دعا کریں گی تو والدین کے درجے وہاں بلند ہوں گے، جبکہ والد پوچھیں گا کہ میرے درجے کیوں بلند کیے گئے، میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، اب تو نیکی کا معاملہ بند ہو گیا۔ اس سے کہا جائیں گے یہ تیری نیک اولاد ہے جو تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ تو نیک اولاد ایصال ہے، ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، یہ آپ کے لیے مغفرت کرے تو یہ مغفرت قبول کی جاتی ہے، ہمارے درجے بلند کیے جائیں گے ان کی وجہ سے۔ اب ان پر محنت نہیں ہوگی تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ اولاد دعائیں کریں گے؟ وہ اولاد کیوں دعائیں کریں گے جس پر والدین نے قربانیاں نہ دی ہو، ایثار نہ دیا، ان کے لیے کچھ کام کیا نہ ہو؟ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اگر ہم لوگ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں گے، مرد اور خواتین دونوں ہی، بیوی اور شوہر دونوں ہی، اور اس کے وجہ سے اگر اولاد بگڑ جائے تو یاد رکھیے یہی اولاد عذاب جاریہ بن جاتی ہے۔ اگر ایک انسان اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اولاد جاہل، شریعت سے لائل، ناواقفیت، جھوٹا اور لٹیرا اور اسی طرح گناہوں میں ملوث انسان نکلا، تو یاد رکھیے اگر یہ والدین کی نہ تربیت کرنے کا نتیجہ تھا یا لاپرواہی کا نتیجہ تھا تو یہی اولاد والدین کے لیے عذاب جاریہ بنیں گی، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے نام عمل میں اس کا عذاب لکھی جائے گا، چونکہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اولاد بگڑی ہے۔ یاد رکھیے ذمہ داری کو سمجھیے، اس ذمہ داری کے احساس کو اپنے اندر جگائیے کہ اولاد ذمہ داری اور مجھے اس کی طرف کرنا ہے۔ جن کے نکاح نہیں ہوئے وہ بھی اس احساس کو جگائے کہ جب نکاح ہوگا تو میں نے کیا تیاری اس کے لیے کی ہے۔ آئیے اب اولاد کی تربیت کیسے کریں، کیا اس کے لیے اصول اپنائیں، کون سے سٹیپس لیں، کیا ہم پوائنٹس نکات کو دھیان میں رکھیں۔ آئیے چند نکات دھیرے دھیرے آپ کے سامنے رکھنا شروع کرتا ہوں، اور چند باتیں انشاءاللہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کہاں سے اولاد کی تربیت میں بات آ گئی، لیکن یہ سیدھے تعلق رکھیں گی اولاد کی تربیت سے۔ ایک شخص تھے، وہ ایک عالم کے پاس گئے اور پوچھا میرا بچہ جو ہے اس کی تربیت کے تعلق سے میں بڑا پریشان ہوں۔ تو اس عالم نے کہا کیا عمر ہے تیرے بچے کی؟ تو کہا 4 یا 5 مہینے۔ تو کہا اس کی تربیت کا وقت تو چلا گیا۔ تو آدمی پریشان ہو گیا، 4 اور 5 مہینے کی بچے کے تعلق سے شیخ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے اس کی تربیت کا وقت چلا گیا۔ تو کہا ہاں اس کی تربیت کا وقت چلا گیا۔ تو اس نے کہا پھر کہاں سے شروع کروں تربیت؟ تو پھر انہوں نے ایک چیز بتائی جو کہ میرا بھی پہلا نقطہ ہے، سب سے پہلے بچے کی تربیت میں جو سب سے پہلا کام ہم کریں گے یہ اس کی پیدائش سے پہلے ہوگا، اس کے لیے اچھی ماں چن کر لائیں۔ 4-5 مہینہ بولے تو اس کا تربیت کا وقت چلا گیا، اب تو جو تھا اور جو بچا ہے بس وہی ہونے والا ہے۔ تربیت تو اس کی تب ہوگی جب اصل پہ جائیں گے، اور وہ ہے اچھی ماں کا انتخاب۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کے والد نے اس کو گھسیٹ کے لایا، نوجوان کو کہا اے امیر المومنین یہ بچہ میری باتیں نہیں سنتا ہے۔ تو کہا کیوں بات نہیں سنتے ہو اپنے والد کی؟ تو کہا امیر المومنین پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اولاد کی حق کیا ہے؟ تو کہا دیکھو اولاد کا حق یہ ہے، سب سے پہلا حق دیکھیں امیر المومنین بتاتے ہیں اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اس کی تربیت میں اس لیے میں نے پہلا پوائنٹ رکھا ہے، اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہو، یہ پہلا حق ہے اولاد کا، اور یہ پہلا سٹیپ ہے تربیت میں، اور پہلا نکات اور پہلا پوائنٹ ہے اگر آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اچھی ماؤں کا انتخاب کرے، اچھی لڑکیوں کا انتخاب کرے، اچھی بہوؤں کا انتخاب کرے، اچھے داماد کا، ظاہر سی بات ہے 2 طرفہ ہی بات ہے، دونوں طرف ہے۔ تو لڑکیاں کہیں گی بھائی ہمارا کیا، ظاہر سی بات ہے جو لڑکا اپنے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈ رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی تو اچھا ہوگا، آپ اس میں بھی تو اچھائیاں دیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ تو نمازی نہیں اور چاہتا ہے لڑکی نمازی ہو، ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی بھی کہیں گی آپ سے میں نکاح کیوں کروں، آپ خود نمازی نہیں، اور وہ گھر والے کیوں دیں گے ایسے لڑکے کو۔ تو اچھی ماں کا انتخاب فرسٹ سٹیپ ہے۔ امیر المومنین نے کہا اچھی ماں اس کے لیے چنے، یہ اس کا پہلا حق ہے، یہ حق بھی ہے اور یہ اس کی تربیت کا پہلا سٹیپ بھی ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ جو چاہتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت درست ہو تو سب سے پہلے نکاح سے پہلے گھر کے ذمہ دار، بچی کے لیے اچھا داماد، اپنے لیے اچھا داماد، بچی کے لیے اچھا شوہر مطلب، اور اپنے لیے اچھی بہو، اور ایک شخص اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرے، دیندار ہو، دینداری کو اس معاملے میں جو ہے پیمانہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلا ولی مالیہ، اس کے مال کی وجہ سے، پیسہ. ولی جمالیہ، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. اور تیسرا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے. اور چوتھا فرمایا اس کے دین کی وجہ سے. اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دینداری کو لازم جانو. مطلب ایسا نہ کرو گے تو تم بددعا کے مستحق ہے میرے کہ تمہارے ہاتھ مٹی پڑے. تم دینداری کو لازم جانو. مطلب ایسا نہ کرو کہ تم مال اور حسن جمال اور خوبصورتی اور حسب نسب ننیال ددیال دیکھ کر نکاح کر لو اور دینداری نہ دیکھو. دینداری اول بنائیے، اس لیے کہ یہ اولاد کی تربیت میں پہلا اسٹیپ، پہلا قدم، فرسٹ جو ہے اس کو بولیں گے پہلی سیڑھی ہے. یاد کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے ایک جو ہے بچے کی تربیت میں، یہ پہلا اسٹیپ. آئیے اللہ کے رسول نے اس بات کی وضاحت مسلم کی روایت میں پھر آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالح. یہ دنیا تمام کی تمام خیر کی چیز ہے، کمانے کی چیز ہے، جمع کرنے کی چیز ہے، اور اس میں سب سے خیر جو چیز ہے وہ ہے المرأة الصالح، نیک لڑکی، نیک عورت. دنیا تمام کی تمام متاع ہے، جمع کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین چیز جو جمع کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ المرأة الصالح، نیک عورت، نیک بیوی. تو نیک بیوی یہ یاد رکھیے، نیک عورت کا انتخاب، اچھی ماں کا انتخاب، یہ سب سے پہلا حق بچوں کا بھی ہے، اور یہ جو اچھے نکاح کے لیے ضروری ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے، اچھائی کی علامت ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے. پوچھا گیا کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ تو پہلا کہا نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے. دوسرا فرمایا آپ نے کشادہ مکان، کہ اللہ کسی کو اچھا گھر دے. تیسرا فرماتے ہیں کہ اچھا پڑوس، یہ بھی نیک بختی اور اچھائی کی علامت ہے. اور چوتھا فرماتے ہیں بہترین سواری، اچھی سواری اللہ کسی کو دے دے، یہ خوش بختی کی علامت ہے، اچھائی کی علامت. پھر آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے، بدقسمتی کی علامت ہے. پوچھا گیا کیا؟ تو فرمایا سب سے پہلے بری بیوی، بری عورت، خراب بیوی تمہارا نکاح میں آ گئی، یہ تمہاری بدبختی کی علامت. دوسرا فرمایا تنگ مکان، چھوٹا گھر مل جاتا ہے، جس کو بڑا ملے تو خوش بختی ہے، لیکن چھوٹا ہے یہ تنگ بختی ہے اس کے لیے. تیسرا آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے برا پڑوسی، خراب پڑوسی مل گیا آپ، یہ بھی جو بدبختی کی علامت ہے. اور چوتھا فرمایا سست سواری، جو سواری تیز نہ چلے، خراب ہو، یہ بدبختی کی علامت ہے. تو نیک بختی میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں گنوائی. اچھی عورت سب سے پہلے، کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز کوئی کمانے کی ہے تو وہ ہے نیک عورت، نیک بیوی کسی کو مل جائے. تو پہلا اسٹیپ جو ہم لیں گے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، نیک بیوی کا انتخاب پہلا. آئیے دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ جب ہم نے نکاح کر لیا تو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نکاح کا ظاہر نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ اولاد. نکاح کا نتیجہ رزلٹ اولاد ہوتی ہے. تو اللہ سے نیک اولاد طلب کرے، یہ دوسرا تربیت کا اسٹیپ ہے. آپ بولیں گے تربیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو بچہ ہوا ہی نہیں. ہونے سے پہلے تو آپ کو تیاریاں کرنا ہے اس کے لیے. سب ہونے کے بعد تو پھر جو ہوگا اس کی تربیت ہوں گی. اس سے پہلے کی تیاریاں یہ ہیں. نیک بیوی کا انتخاب کیا، اب دعائیں کریں کہ اللہ نیک اولاد دے، صالح اولاد دے. ٹھیک، یہ دعائیں کریں. ہم دیکھتے ہیں شادی ہونے کے بعد اگر کسی کو 1-2 سال اولاد نہ ہو تو بس روم راٹ مچ جاتا ہے خاندان میں، اور شرک اور بدعت ایسی سی کی جاتی ہے. یہاں سے نیمو لا کے کاٹو، وہاں سے تعویذ لا کے چھپاؤ، یہاں سے جو ہے کیلے گاڑو، وہاں سے فلاں کرو، یہ جگہ آستانے کا چکر مارو، وہاں کا پتھر پیس کے کھاؤ، یہاں شکر ڈال کے چاٹو، وہاں گلے میں یہ ڈال لو، یہاں لٹک جاؤ، وہاں کود جاؤ، وہاں بھاگ جاؤ، یہاں دفناؤ، وہاں. دیکھیے اب یہ سب ہوتا ہے معاشرے میں. پہلی چیز یاد رکھی سب سے پہلے، یہ درست نہیں ہے جیسا عموماً ہوتا ہے کہ کسی کا نکاح ہو گیا اور اللہ کی مرضی جب چاہے اولاد دے. عورتیں بالخصوص گھر کی یا جان پہچان کی، کیا چل رہا، سب خیریت سے تو ہے نا؟ کوئی خوشخبری؟ وہ اپنے آپ میں بیچاری پہلے پریشان ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے ابھی، اور کیا مسئلہ ہے نہیں معلوم. اب ان کے تانے شروع ہو جاتے، کوئی خوشخبری ہے؟ اب کیا بولے وہ؟ آپ نے سوال ہی ایسا کیا کہ اب کیا بولے بیچاری وہ. ٹھیک، کوئی دوسرا ملا، بہت دن ہوں گے نا اب تک کیوں نہیں؟ ارے اس کیا کمپنی ہے اس کے ہاتھ میں کہ پروڈکٹ ڈالا جائے تو بن کر مینوفیکچر ہو کے ہی نکلے. ان کے کیا پلانس ہے، ان کے کیا ارادے ہو، میاں بیوی کیا چاہتے ہیں ہم کو کیا معلوم. آپ کیوں عمل دخل کر رہے ہیں ان کی زندگی میں؟ سب سے پہلے درست نہیں. ہاں پوچھنے کا کس کو ہے؟ ہاں اس کی ساس پوچھ لے، لڑکی کی ماں پوچھی کیا مسئلہ ہے بھائی، وہ کہے بھائی ٹھیک ہے ہوں گی اللہ دے گا. لیکن دنیا پوری لگی پیچھے، ارے ان کو تو اولاد نہیں ہو رہی. اب تم کیا کرو، دیکھو ہاں جاؤ، ہاں ایک پتھر ہے اس کو رگڑ لیے تو اولاد ہو جاتی، ایک جھاڑ ہے اس سے پیٹ رگڑو تو اس سے جو ہے تم کو اولاد ہو جائیں گی، فلاں جگہ جاؤ اور وہاں کا پھل کھا لو تو اولاد ہو جائیں گی. سبحان اللہ. یہ بڑے بڑے جو سینٹرز کھلے ہیں، جو اولاد جن کو نہیں ہوتی ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز، اور یہ ہو رہا ہے، ان کو آپ وہ پھل کیوں نہیں لے جا کے دیتے کہ وہاں کہیں کو اتنے سینٹر ہزاروں لاکھوں خرچ کرے پھل کھلاؤ اولاد ہو جائیں گے. شرک شروع ہو جاتا ہے جو ہی اولاد نہیں ہوتی ہے بس. تو کوئی پوچھے نہ سب سے پہلے. اور اس طرح کی رائے تو کم از کم نہ جو شرک اور بدعت پر شامل ہو، شرک کرو. ارے اللہ دیں گا، یہ نعمت ہے، اللہ اولاد نعمت ہے، اس کی مرضی. اور اللہ رب نے قرآن میں اعلان کیا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے
لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو کتنے بکرے اور مرغے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کہیں بھی جانے رگڑنے اور کھانے اور چھونے اور چاٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، اس کی مرضی ہے ہی، ٹھیک۔ تو اچھی اولاد کے لیے دعائیں کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی۔ اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو قرآن میں بیان کیا، اور سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت میں 100 میں فرمایا رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ یہ نہیں کہا اے اللہ چاند جیسا بیٹا دے، چاندنی جیسی بیٹی دے، نہیں، نیک دے، کالا ہو گورا ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، مکمل جسم کے ساتھ ہو، معذور ہو، نیک ہونا مجھے بس۔ رب حب لی من الصالحین، لڑکی بھی ہو تو صالح چاہیے، لڑکا بھی ہو تو صالح چاہیے، کالا بھی ہو تو صالح ہو، گورا بھی ہو تو صالح ہو، مکمل پیدا ہو تو بھی صالح ہو، اور اگر کوئی معذوری بھی ہو اس میں تو صالح ہو، بس نیک ہو میرے لیے شرط ہے۔ رب حب لی من الصالحین۔ عورتیں بہت سی بار دعائیں دیتی ہے لڑکیوں کو، عورتوں کو، اللہ تم کو بیٹا دے، ایسی دعا مت دیجیے۔ اے اللہ تم کو نیک اولاد دے، جو بھی دے نیک اولاد۔ کیوں آپ چاہتے ہیں بری لڑکیاں آپ کو ہونا اور نیک بیٹے ہونا؟ خالی اچھا لڑکا دے، خوبصورت، کیونکہ آپ کو بدصورت لڑکی چاہیے کہ پھر نہیں، تو نیک اولاد کی دعا کیجئے۔ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ یہ والدین دعا کرے، یہ چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ بھاگتے اور کیا کیا کرتے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا جو آپ اولاد کے تعلق سے کرتے تھے، جس کو سورہ ابراہیم آیت میں 140 میں اللہ نے فرمایا، دہرایا اور کہا، وہ دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری ذریت، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ مجھے بھی نمازی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ تو یہ دعائیں اولاد کے لیے کیجئے، اے اللہ نیک اولاد دے، نمازی اولاد دے، ایسی اولاد دے جو دنیا کے اندر فائدے مند ہو میرے لیے، اور آخرت کے لیے فائدہ ہو، دنیا کے لیے نفع ہو۔ یہ دعائیں تو ہم کہاں کرتے ہیں؟ اے اللہ خوبصورت لڑکا دے، اے اللہ مالدار ہو، یہ دعا ٹھیک ہے، مالداری الگ چیز، اصل دینداری ہے، یاد رکھیے، اس کے ساتھ مال، اس کے ساتھ سب چلیں گا۔ دینداری کی دعا کیجئے، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری ذریت اولاد کو بھی نمازی بنا، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اور فرمایا زکریا علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 338 میں انہوں نے دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ میری ذریت، میری اولاد میں مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد فرما، میری ذریت کو اچھا رکھ، مجھے نیک اولاد دے، فرما انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو یہ دعائیں کرنا چاہیے۔ اب آپ نے دعائیں کی اللہ سے، اللہ نے اولاد عطا کر دیا، اب لڑکا ہو یہ لڑکی ہو، یاد رکھیے دونوں کو قبول کیجئے خوشی سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جس طرح جہالت میں ہوتا کہ اللہ نے فرمایا جب کسی کو خبر دی جاتی اس کو لڑکی ہوئی ہے، اس کا منہ سیاہ اور کالا ہو جاتا غم سے، پریشانی سے، ایسا نہ ہو، یاد رکھیے۔ اور افسوس ہے اس امت پر، جس امت کے نبی نے ان کو لڑکیوں کی پیدائش پر، ان کی تربیت پر اور ان کے نکاح پر بشارتیں دی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ترمذی کی روایت، جو شخص 3 لڑکیوں کی پیدائش اس کے گھر ہو اور ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، تعلیم و تربیت دے شریعت اعتبار سے، اور ان کا نکاح کر دے اچھی جگہ، وہ جنتی ہے۔ ایک شخص اٹھا، اللہ کے رسول 2 کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا 2 کے لیے بھی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر رسول اللہ سے 1 کا بھی پوچھا جاتا تو آپ وہی جواب دیتے کہ ہاں اس کے لیے بھی ہے، تو منہ کالا ہو جاتا ہے ہمارا۔ رسول اللہ کے دور میں لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، لوگ ماتم مناتے ہیں لڑکیوں کی پیدائش میں نے دیکھا، لیکن مسلمان یہ کرتا ہے، جبکہ دنیا میں فطرت کیا انسان کی دیکھیے آپ، کیسا لالچی انسان۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مرغے چاہیے مرغیاں چاہیے؟ مرغیاں ہونا تو انڈے دیں گی، بھینسیں چاہیے ہیلے چاہیے؟ بھینسیں ہونا ہیلے کیا کام کے؟ بیل چاہیے یا جو ہے گائے چاہیے تو گائے چاہیے، بکریاں چاہیے بکرے چاہیے تو بکریاں چاہیے۔ کیوں پھر لڑکیاں کیوں نہیں چاہتی ہو؟ جب دنیا میں جانتے ہو فائدہ صرف مؤنث سے، تم کو مؤنث سے ہو رہا ہے، تم بکریاں چاہتے ہو اپنے پالنے کے لیے، بھینسیں اور گائے چاہتے ہو، اور اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ اس سے نسل چلتی انسانی آگے؟ نہیں وہ نہیں چاہیے ہم کو، اس معاملے میں اتنے میں ایکسپشن ہے۔ اور اگر لڑکی ہو جائے تو ساسیں جو ہے اپنی بیٹیوں کو جو ہے بہوؤں کو کوستی ہے، برا بھلا کہتی ہے کہ دیکھو تمہارا کیا ہوگا۔ یاد رکھیے اس ساس سے میرا سوال ہے، جب تم پیدا ہوئی تھی تو تمہارے لیے کیا کیا گیا تھا؟ جو تم لڑکی پیدا ہوئی کیوں نہیں لڑکا بنا لیا اپنے آپ کو؟ نہیں، جب تم اتنا لڑکیوں کو برا سمجھتی ہو تو تم جو خود سانس ایک لڑکی عورت ہو کر ایک عورت کی پیدائش پہ غم کر رہی ہے، سبحان اللہ، اس سے برا تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ ایک عورت ایک عورت کی غم نہ سمجھتے یہ کہ تم نے لڑکی پیدا کر دی۔ تو میرا سوال ہے اگر آپ کے بس میں تھا تو کیوں نہ اپنے آپ کو لڑکا بنا لیا اور سسر بن کے بیٹھی؟ تم سانس کیوں بنی؟ تم اختیاری مسئلہ ہے، میرے ہاتھ میں کوئی چیز، اس لڑکی کے ہاتھ میں تھا کوئی چیز۔ اور اگر کوسنا ہی ہے تم کو، لعنت اور ملامتی کرنا ہے، تو اپنے لڑکے کو کرو، اپنے بیٹے کو کرو۔ سائنس یہ کہتی ہے
کہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو کروموزومز کے سیٹ ہوتے ہیں جو ایک ماں سے اور ایک باپ سے نکل کر اس ماں کے رحم میں ملتے ہیں جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے. اگر وہ کروموزوم کے سیٹ جو نکلتے ہیں عورت کے اندر ایکس کروموزومز ہوتے ہیں اور آدمی میں ہوتے ایکس وائی کروموزومز. تو جب ایکس مرد کا اور ایکس عورت کا مل جاتے ہیں تو بنتی ہے لڑکی. اور عورت کے اندر دونوں ایکس ہوتے ہیں اس میں وائی نہیں ہوتا ہے. ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے وائی کروموزوم. اگر یہ نکل کے مرد سے عورت میں چلا جائے تو پیدا ہوتا ہے لڑکا. تو جو چیز طے ہو سکتی ہے وہ مرد کی طرف سے ہے. تو اگر کوسنا بھی ہے تو اپنے بیٹے کو کوسو, وہ کیوں نہیں پیدا کر سکا اپنے لیے ایک لڑکا, اس لڑکی کو نہیں, اس لیے کہ سائنسی اعتبار سے بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر. سائنسی اعتبار سائنس کہتی ہے اس کے اندر دونوں ایکس کروموزوم ہیں. وہ مرد ہے جس میں سے جو ایک سیٹ نکل کے آتا ہے وہ بناتا ہے لڑکی یا لڑکا. تو اگر کوسنا ہی ہے ساسوں کو تو اپنے بیٹے کو کوسو کہ منہ کالا کر بولنا تیرا لڑکی پیدا کیا تو نے. وہ بیچاری عورت تو صرف ایک کیریئر ہے, اس نے اس کو پالا نشر و مادی جس میں اور پیدا ہو گئی. اور اگر اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ٹیکنیکل ایسا ہوتا ہے کہ بچے پیدا ہونے سے پہلے مرد ہونا ہے, عورت ڈیسائیڈ کر لو گورا ہونا کالا ہونا, اودی آنکھ ہونا ہری آنکھ ہونا لال آنکھ ہونا, کھلاڑی ہونا عام آدمی ہونا عالم ہونا, تو کتنا آسان ہو جاتا. پھر اللہ کی ہم کو کیا ضرورت تھی رب کی, بس ہم ہی پیدا کر لیتے انسان کو اپنے طرف سے. اللہ کی تقدیر, اس کی مشیت, اس کی مرضیوں کچھ تو سمجھو. ایک شخص تھے جو بیٹیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے. ہوا یوں کہ ان کے پڑوس میں بوڑھے جب ہو گئے, وہ ان کے پڑوس میں ایک شخص تھا, اس کے گھر میں وہ شخص کا انتقال ہوا. تو انہوں نے ایک بار پوچھا کسی سے, ارے کیا بات ہے کوئی رونے دھونے کی آواز نہیں آ رہی, مر گیا گھر میں کوئی آواز آنا چاہیے. تو اس خاتون نے جو کہ جانتی تھی کہ جو ہے اس شخص کو لڑکیاں پسند نہیں, کہا کہ ان کو کوئی بیٹیاں نہیں تھی. ہمیں تھوڑی روتی ہے مرنے پر, روتا کون ہے, بیٹیاں روتی ہیں. آپ دیکھیے بیٹا پڑوس میں سوتا ہے ماں باپ کے, پڑوس کے کمرے میں, اس کو خبر نہیں ماں باپ کی, لیکن وہ بیٹی کہیں دور بیٹھی ہے, اگر دوسرے ملک میں وہاں سے فون کر کے پوچھتی ہے امی خیریت سے, تو ابا خیریت سے تو ہے. پڑوس میں بیٹا سو رہا ہے, وہ پوچھتا نہیں, وہ بہن وہ بیٹی وہاں سے اس کی جو ہے فکر کرتی ہے. لڑکیوں میں جذبہ یاد رکھیے, وہ آپ کے دکھ درد میں ہو سکتا ہے آپ کے بیٹوں سے پہلے آ کر کھڑے ہو جائے آپ کے لیے. ہو سکتا ہے جہاں آپ کے بیٹے ساتھ چھوڑ دے وہ آپ کے ساتھ وہاں کاندھا دے. آپ یہ ہوتی ہے بیٹیاں, ان کو برا مت سمجھیے. اور کوئی انسان اپنے طرف سے پروڈیوس نہیں کر سکتا, بنا نہیں سکتا ان کو, یہ اللہ کی دین ہے, یاد رکھیں. لڑکی دے تو بھی الحمدللہ, لڑکا دے تو بھی الحمدللہ. میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اس کو لڑکا ہو تو پیڑے بانٹے اور لڑکی لڈو بانٹ, دونوں کے لیے وہی قیمتی مٹھائی بانٹی ہے جس کی قیمت برابر ہو دونوں. یہ نہیں کہ ناقص مٹھائی لڑکی کے لیے اور اعلیٰ مٹھائی لڑکی, نہیں, یہ بھی آپ نے فرق کیا, اولاد میں ناانصافی کیا. اولاد میں ناانصافی کہ ایک پیدا ہوتا مٹھائی اور اس میں قیمتی مٹھائی پیڑے باٹے جو کہ مہنگے ہوتے ہیں, اور ایک پیدا ہو تو ہلکی مٹھائی لڈو. مٹھائی میں سمجھ رہا ہوں, لیکن ہلکی ناقص سے نہیں, یہ بھی ناانصافی کی آپ نے. اس کا حق تھا کہ اس پہ بھی اگر آپ خوشیاں مناتے بھی ہیں تو دونوں پر وہی منائی جائے, وہ بھی برابر ہے, یاد رکھیے. یہ بھی ثواب جاری ہے آپ کے مرنے کے بعد, ٹھیک ہے. تو بیٹیاں یاد رکھیں, جو بھی ہو دعا کیجیے. دوسرا حصہ, تیسرا اولاد کی تربیت میں اب تیسرا کام ہم کیا کریں, اس کا عقیقہ کرے 7ویں دن. اس کا بھی تعلق اس کی پرورش سے, یاد رکھیے. جب بچوں کو یہ پتا چلیں گے, ان کے ماں باپ اتنے زیادہ حساس تھے دین میں کہ اس نے اچھی بیوی کی تلاش کی, اس کے پیدائش سے پہلے دعائیں کرتے تھے, جب پیدا ہوا 7 دن عقیقہ کیا تو یہ بچہ بھی دین کی طرف مائل ہوگا, رغبت پائیں گا. 7ویں دن اس کا عقیقہ کیجیے, اس کا حق بھی ہے. عمر بن خطاب نے فرمایا اس لڑکے کو کہ پہلا حق تیرا یہ ہے کہ تیرے لیے اچھی ماں چنی جائے, دوسرا حق یہ ہے تیرا عقیقہ کیا جائے. عقیقہ کریے 7ویں دن. عقیقہ ہوتا ہے شرعی اعتبار سے, چاند کے اعتبار سے 7واں دن, سورج کے اعتبار سے بھی نہیں, ٹھیک. اور 6ٹھا دن اور 40واں دن منانا شریعت میں درست نہیں, یاد رکھیے. چھلے اور جو ہے چھٹیاں ہم لوگ مناتے ہیں, شریعت نے کہا عقیقہ مناؤ 7ویں دن. لڑکا ہو یا لڑکی ہو عقیقہ مناؤ, لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کرو, لڑکے کے لیے 2 بکرے ذبح کرو. ان کے بال ترشواؤ, ایزا دینے والی چیز ان سے دور کرو. بالوں کے وزن کے برابر رسول اللہ جو ہے چاندی تقسیم کیا کرتے غریبوں میں, اور اچھا سا نام رکھتے, لڑکا ہو تو ختنہ کرتے. یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے, دیجیے اس کو. یہ اس کی تربیت میں بھی شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرمایا, ہر بچہ عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے. اللہ نے ایک نعمت دی, بچہ گروی ہے اللہ کے پاس, اس کو چھڑائیے, رہتا ہے. اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال منڈوائے جائے. نام رکھیے پیارا سا. اب ہماری تیاری کچھ بھی نہیں ہے اولاد کی پیدائش کے لیے. دیکھیے انسان کو لڑکا ہے لڑکی 2 چیزیں پیدا ہوں گی نا, اس کی تیاری اتنی بھی ہم کوتا ہے, ہم نے کوئی تیاری نہیں کی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نام کیا رکھے. تو 4 سال تک للو, گڈو, پنو, پنٹو, یہ تو نام ہی نہیں طے کیا آپ نے. جبکہ لڑکا ہے لڑکی ہوں گا, کیوں طے نہیں کر سکتے تھا پہلے سے نام کہ بیٹا تمہارے پیدائش سے پہلے ہم نے نام طے کیا تھا. اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا جب ماں باپ کی جستجو اور کوشش وہ سنے گا بڑا ہونے کے بعد کہ میرے ماں باپ نے میری پیدائش سے پہلے میرا نام چن رکھا تھا. 5-7 سال تک تو نام نہیں. اور کبھی کبھار تو یوں ہوتا ہے خود والدین کو بچے کا نام ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسکول میں چلے گا ایڈمیشن کے لیے, نام کیا ہے تو گھر بیوی سے پوچھتے وہ بچے کا نام کیا ہے اپنے. سبحان اللہ,
گھر میں گڈو بولتے تو میں کیا ہوں؟ ارے بھائی آپ کا بچہ ہے، آپ کا اگر اتنے لاواقف بہت سی اور والدین سے بچہ کون سی کلاس میں، کچھ تو بھی پڑھتا، کہیں تو بھی جاتا، کچھ تو بھی کرتا، کہیں سے تو بھی آتا، بس اپنے کو اتنا معلوم. ارے تمہارا بچہ ہے وہ اور تم کو یہ نہیں معلوم، جبکہ دنیا کے خسیدے تم کو معلوم، پڑوسی کا یہ ہو گیا، اس کی بیٹی بھاگ گئی، اس کی دکان نہیں چل رہی، اس کا. ارے تمہارا بیٹا کیا تم کو نہیں معلوم، تمہاری بیٹیاں کیا کری تم کو نہیں پتا ہے. ایسے بچے بھی جو ایسے والدین کی کالجی نہیں کرتے جو بچوں کی نہیں کرتے. نام طے کیجیے پہلے سے، میں اولاد ہوں گی لڑکا ہے لڑکا، بس آپشن دو ہی طے کریے ایک اچھا سا نام، اس کا اثر ہوگا اس کی پیدائش جب سنیں گا میرے ماں باپ نے میرا نام پہلے سے طے کر رکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بچے کے بال کے وزن کے برابر چاندی آپ تقسیم کرتے ہیں، مستد احمد کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے ہم سنت کے برعکس بدعت ایجاد کرتے ہیں. ہم نے چھٹی کی اور 40واں کیا، یاد رکھیے اس سے بچے میں برا اثر یہ ہوگا وہ بھی بدعتوں کا عادی ہو جائیں گا. تو عقیدہ کیجیے، سنت رائج. اسی طرح جو ہے اس کا اچھا سا نام رکھیے، اس کا حق ہے. عمر ابن خطاب نے اس نوجوان سے کہا تیرے حق میں سے تیسرا حق یہ ہے کہ تیرا اچھا نام رکھا جائے، اولاد کا اچھا نام. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے اچھے نام جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے پورے نام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. تو یہ نام ڈھونڈیے. اسی طرح صحابہ کے نام رکھیے. اسی طرح تابعین اور سلف صالحین میں سے اچھے اچھے نام بچوں کے لیے رکھیے. لیکن اب اس معاملے میں ہمارا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یونیک نام ہونا. ہم کو وہ لوگ بہت سی بار آتے ہیں یونیک نام دیجیے. اب یونیک نام کہاں سے لائیں گے؟ ہٹ کر ہونا سب سے. تو عمر میں سے بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کتنے یونیک نام دوں گا، مطلب کہاں سے لائیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر. ٹھیک ہے یونیک نام سے میں کچھ پھر رکھتا ہوں. رکھیے نام کیا رکھنا؟ اسٹیئرنگ. یونیک کس کا نام؟ اسٹیئرنگ سنا آپ نے؟ شیخ اسٹیئرنگ، سید اسٹیئرنگ، کیا یونیک نام. اب آپ کو اللہ کے نام پسند نہیں، انبیاء کے نام پسند نہیں، اب صحابہ نہیں، آپ کو یونیک ہونا تو میں یونیک کہاں سے لاؤں؟ اب ہزاروں عبد الرحمان ہے، ہزاروں عبداللہ ہے، ہزاروں محمد ہے، ہزاروں احمد ہے. اب میں کیا کروں؟ اب یونیک تو یہ ہوں گا. اسٹیئر کیس رکھ دیجیے اس کا نام. کچھ تو یونیک نام یہی ہو سکتا. اب کیا ہوں؟ اللہ کے ناموں پہ رکھیے، چاہے وہ ہزاروں لوگوں کے لاکھوں لوگوں کے نام ہوں، وہ انبیاء کے ناموں پہ رکھیے. اتنے اچھے اچھے نام خود رسول اللہ کے کئی نام آتے ہیں. آپ نے حدیث فرمایا میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی حاشر ہوں، میں ہی عاقب ہوں، میں ہی ماہی ہوں. ایک حدیث میں اور بہت سی حدیث میں آپ نے مختلف اپنے نام بتائے، وہ رکھیے. صحابہ کے نام رکھیے، اتنے عظیم الشان صحابہ گزرے، خلفاء راشدین ہیں. عورتیں ہیں تو صحابیات کے نام کی فہرست لگیے، رکھیے اچھا نام، یہ اس کا حق ہے. ٹھیک، اس لیے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے اس کی زندگی پہ. لیکن جب یہ کہیں گے بیٹا تمہارا نام سلمان فارسی کے نام پہ ہم نے رکھا، جو ایک زبردست صحابی تھے جن کے ایمان کے واقعات یہ ہے، ایمان لانے سے پہلے ان کی جستجو کوشش یہ تھی، ایمان لانے کے بعد ایسی زندگی گزاری اور ایسی موت ہوئی ان کی، تو بچہ بھی ویسا بننے کی کوشش کرے گا. اچھا سا پیارا نام رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح لڑکا ہو تو اس کی ختنہ کیجیے. بیجا ختنہ میں دیری کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بے شرمی اور بے حیائی ہوتی ہے. لوگ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ختنہ کی بھی دعوت کرتے ہیں. بلکہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک دعوت ہے، اس میں جانا کیا جائز ہے؟ میں نے کہا کون سی دعوت؟ تو کہا ختنہ کی جمعگی. ختنہ کی دعوت تو سنا تھا، ختنہ کی جمعہ بولے ہم ختنہ کی 4 جمعگیاں کرتے ہیں. سبحان اللہ، حد ہو گئی بدعتوں اور خرافات کی. پہلے تو ختنہ 7 دن میں کرتے نہیں، خام خواہ نازک ہے، کمزور ہے. انسان جو پیدا ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھیے. اس کے صرف ختنہ کرنے سے، اور یہ فطری چیز ہے ختنہ، کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے اس کو. ہاں الگ بات ڈاکٹر کے بہت کمزور ہے، ایک الگ شکل ہے. خاموں کا تاخیر کرتے ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے. اب بڑا ہونے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کو بے ادبی، اس کو جو ہے بد اخلاق کر دیتے ہیں. دیکھو اب کل کٹنے والی ہے، اڑنے والی ہے، ہاں چوڑیاں اڑیں گی، سونے کی چوڑیاں اڑیں گی. سبحان اللہ. اب اس کو پہلے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، اور جو ہی وہ بیچارہ جرح آتا ہے ختنہ کرنے والا، وہ بس بھاگنا شروع کر دیتا تھا. اچھا ختنہ بھی کوئی خاموشی میں نہیں ہو رہی ہے، دنیا کو دعوت دی جا رہی ہے. دسترخوان بچھ رہا ہے اور پتہ نہیں سپیاری اور کیا کیا اس پہ کچھ چیزیں رکھتے بھی ہیں سامنے، پاؤسری فلاں، اس پہ اس کو لا کر بٹھاتے ہیں، اور پورے لوگ کھڑے ہیں، مرد اور عورتیں سب دیکھ رہی ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی. اب وہ بچہ جو 5, 7, 8 سال کا جس کو عورتیں دیکھی اسی ختنہ ہوتے ہوئے، کیا وہ ان عورتوں کی عزت کریں گا بڑا ہونے کے بعد؟ یہ بے حیائی ہے، یاد رکھیے. لیکن شیطان نے ہر چیز کو ورغلا دیا مومنوں کہ تم سنت کو کہاں عمل میں لا رہے ہو، بدعتیں کرو، خرافات کرو، اس میں تو مزہ ہے. رسم رسمانے بہرحال ان کی تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیزوں کو ہم بہرحال سمجھیں. آئیے اب جب آپ نے یہ کیا، اس کا حقیقت کیا، اس کا تیسرا جو حق ادا کیا، نام رکھا، اس کی پیدائش پر اس کو جو کیا. اب چوتھا نکات کیا ہم ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے اس کی رضاعت. اب وہ پیدا ہو گیا، اب دودھ پلانے کا مرحلہ جو 2 سال چلتا ہے، اس کی رضاعت، یہ بھی اس کا حق ہے. یاد رکھیے رضاعت بھی بچے کا حق ہے، اور یہ حق والدین اس کو دے. یاد رکھیے جو بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے، اب حالت مجبوری الگ باتیں چھڑا دے آپ، یہ بھی اس کا حق ہے. والدین خاموخواہ، اور آج کل عورتوں کو اپنی صحت کے معاملے میں اور بالخصوص جو اپنے جو ساخت جسمانی فگر جس کو کہتے ہیں، بہت خیال ہوتا ہے کہ نہیں وہ خراب ہو جائیں گے، اس لیے ہم ڈبوں کا دودھ پلائیں گے. ڈبوں کے دودھ پلانے سے نہ اس کو آپ سے محبت ہوگی، نہ وہ ممتا کا جذبہ ہوگا، نہ وہ آپ کے ساتھ وہ انسیت رکھیں گا جو بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں. اس سے ان کو دودھ پلائے، رضاعت اس کا حق ہے، بنا وجہ اس کا حق مت جانے دیجیے بچے کا. ہاں الگ بات ہے کہ
ڈاکٹر یہ کہے کہ وہ مرض ہے یا خاتون میں کچھ بیماری ہے یا کچھ اور مسئلہ ہو، الگ بات ہے، بچہ ہضم نہیں کر سکتا الگ شکل ہے، لیکن عمومی حالت میں یاد رکھیے اس کو نہ کرے، ڈبوں کے دودھ پلانا یہ سب بات کی باتیں، اصل یہ ہے کہ ماں کا اپنے دودھ پیے، اس کا حق ہے، رضاعت اس کا دوسرا ہے۔ عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے، ان کا قول ہے، جب ان کی بیوی سے ہمیشہ کہتے تھے جب وہ بچے کو دودھ پلاتی اور کہتے کہ تو اپنے بچے کو اس طرح دودھ نہ پلانا جیسے جانور دودھ پلاتے ہیں، بلکہ اپنے بچے کو ایسا دودھ پلانا کہ تو اس سے پیار، محبت، شفقت اور نرمی برتے، ہمدردی کا معاملہ رکھے اور جو اس پر رحم کرے، اور ان تمام سے بڑھ کر اللہ سے اجر اور ثواب طلب کرے کہ ایک اللہ کی مخلوق تجھ سے روزی پا رہی ہے، تجھ سے رزق پا رہی ہے، اور پھر یہی بچہ جو تیرا دودھ پی کر نشر و نما پائیں گا اور بڑا بنے گا، یہی توحید پر چلیں گا اور اللہ کی عبادتیں کریں گا، اس کا اجر بھی تجھے ملنے والا ہے۔ یہ نیت کر کے عورتیں دودھ پلائیں تو سبحان اللہ کیا ان کے بچے ہوں گے اور کیا اجر ملے گا، کہ اس بچہ جو نشر، ظاہر سی بات ہے بچے کی بنیاد ماں کا دودھ ہے، اگر اس سے نشر و نما اور اس کی نیت درست ہو تو پھر اس بچے کا ہر عمل اس ماں کو اجر دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے تھے اپنی بیوی کو کہ دیکھ ایسا نہ پلانا جیسے جانور پلاتے ہیں، بلکہ شفقت، محبت، رحم کرنا، اور یہ سوچنا کہ اللہ نے تجھے ذریعہ بنایا اس کی ایک مخلوق کی رزق کا، اور یہی بچہ بڑا چل کر جو نشر و نما پائیں گا تیرے دودھ سے، یہ عابد بنے گا، اور یہ جو اللہ کی راہ میں جہاد پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں کریں گا اور توحید پرست ہوں گا، تجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ بات عورتیں بالخصوص دھیان میں رکھیں، خیال رکھیں۔ تو رضاعت اس کا حق ہے، یہ اس کا 5واں تربیت کا اس کا سیشن شروع ہوا۔ آئیے چھٹا پوائنٹ کیا ہوگا، چھٹا پوائنٹ، 5واں پوائنٹ معاف کرنا، چوتھا یہ تھا، 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ تربیت جب بچہ بولنے لگے۔ اب دیکھیے 4 پوائنٹ پورے ایسے تھے جب تک بچہ ابھی شعور میں نہیں آیا، 3 پوائنٹ تو پیدائش سے پہلے ہوئے، 2 پوائنٹ پیدائش سے پہلے، ایک پیدائش کے بالکل وقت 7ویں دن، اس کے بعد ایک رضاعت کا 2 سال، اب بچہ بولنے لگا، یہ 5واں اسٹیپ ہوگا۔ اب یہاں اس کی تربیت کے مرحلے شروع ہو گئے، آپ نے دھیرے دھیرے شروع کر دی کوشش۔ یہ اب جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کے نام سکھائیے، اچھے اچھے کلمات سکھائیے، اچھی اچھی باتیں سکھائیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں، خیر یہ بھی ٹھیک تھا کہ کوئی ممی ڈیڈی اور ابا اور امی سکھائے، لیکن آج تو یہ ہوتا ہے جب بچہ بولنے لگتا ہے اس کی زبان توتلاتی ہے، اٹکتا ہے، تو لوگ ان کو گالیاں سکھاتے ہیں اور پھر دینے بھی لگاتے، بولتے دیکھو کتنی اچھی ماشاءاللہ گالیاں دیتا ہے توتلی زبان سے، بیٹا بولو انکل کو کمینے، تو بولتا انکل کو توتلی زبان میں، لوگ ہنستے ہیں، سوا کتنا اچھا بچہ ماشاءاللہ کیا اچھا بول رہا ہے کمینہ۔ لیکن نہیں، بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو جب پھر بولتا ہے اپنی سیدھی زبان میں رٹ کمینے، تو جب سمجھ میں آتا ہے تکلیف کہ کیا تربیت دی تھی اس کو ہم نے، بچپن میں کمینہ بولنا سکھایا تو بڑے ہونے تھوڑی چھوڑنے والا ہے، بلکہ یہ تو حد تھی، گالیاں سکھاتے ہیں گندی گندی۔ میں نے دیکھا بڑے یہ گالی دے کے بتاؤ جو کتنی توتلی زبان ہے، ماں کی گالی دیتا ہے، توتلی زبان بہنوں، جب یہ توتلی زبان ہٹ جائیں گی نا تو تب اپنی کھڑی زبان میں ایسی گالیاں آپ کو بکیں گا۔ تربیت نہیں کی آپ نے، اللہ کے نام سکھائیے، اچھی کلمات سکھائیے، اچھے الفاظ سکھائیے، اچھی باتیں سکھائیے اس کو، یہ اس کا مرحلہ، یہ اس کا حق بھی ہے، اور یہ پرورش میں بہت اہم مقام رکھتا ہے، یاد رکھیے یہ معاملہ۔ اچھے الفاظ کو سکھائیے، اور یہاں اب اصل رول آیا ماں کا، یہاں ماں اب مداخل، باپ تو چلے گا صبح کام کو، شام میں آیا، اب ماں بچے کے ساتھ دن رات ہے، وہ بولیں گے بیٹا بولو اللہ، اپنے رب کا تعارف دیں گے، حالانکہ وہ بات سمجھتا نہیں۔ یاد رکھیے بچے جو ہوتے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں لیکن دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ 2 صلاحیت، اور سمجھنے کی 3 صلاحیت انہیں پیدائش سے ہوتی ہے، تو یہ ریکارڈر ہوتے ہیں، بس دیکھتے رہتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں۔ چاچا کی یہ فطرت ہے، ماموں کی فطرت ہے، تایا کی فطرت ہے، ماں کی فطرت ہے، اور آپ دیکھیں جتنا چھوٹا بچہ گھر میں اتنا ہوشیار نکال، اس لیے کہ پہلا بچہ جو تھا وہ عموماً ہر گھر میں بہت خاموش طبیعت کا سنجیدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے گھر میں صرف 2 لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، ماں باپ یا دادا دادی یا کچھ اور لوگوں کو۔ دوسرا جب آتا ہے وہ کتنے لوگوں کو دیکھتا ہے، ماں باپ، بڑے بھائی کو اور خود اپنے آپ۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ اور شانہ، اس لیے کہ وہ 4 لوگوں کو پیدائش سے دیکھتا ہے اور گھورتا رہتا ہے۔ تو بچہ جو ابھی لیٹا ہوا ہے یہ ریکارڈر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے خالی۔ اگر ماں باپ اس سامنے بہائی کریں گے نا تو یہ بڑا ہو کر بہائی نکلیں گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، ریکارڈر ایک قسم کا، یہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ابھی مائنڈ میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، بول نہیں سکتا ہے ابھی، لیکن سنتا ہے، دیکھتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، پروسیس کرتا ہے اپنے ذہن میں۔ اور وہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان چیزوں کو جن کو ہم اہمیت دیتے وہ بھی اہمیت دیتے ہیں۔ باپ موبائل کو اہمیت دیتا، بچہ موبائل کو سب سے پہلے ہاتھ میں لیں گا، دوسری چیزیں نہیں لیتا ہو۔ نقلی دیجیے تو اس کو پھینک دیں گا، اس کو معلوم ہی نقلی ہے، اس میں روشنی نہیں چمک رہی۔ دیکھیے آپ، اس کا یہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ اب ماں کا رول آیا، اس کو اچھی اچھی باتیں سکھائے، اچھے اچھے کام کروائے، اچھی چیز کی نہیں بھی سنتا ہے تو اس کو بولتے رہے، بیٹا یہ کیا ہے، یہ کس نے بنایا، تمہارا رب کہاں ہے، ابھی نہیں بولتا ہو لیکن بتائیے تو صحیح، جب بولے تو وہ شروع کر دیں گے، میرا رب اللہ ہے، اور میرا رب آسمان میں ہے اور عرش پر ہے اور یہ اللہ نے بنایا۔ سکھائیے، رب سے وہ رشتہ جوڑیے بچوں کا جو ہونا چاہیے، مائیں وہ رشتہ جوڑتی نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس عقیدے کا معاملہ بڑا کمزور ہے، بالخصوص ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں بر صغیر میں، عقیدے پہ کوئی زور ہی نہیں ہے، نہ اللہ سے وہ محبت اور رسول سے محبت کا جذبہ ہم لوگوں میں، چونکہ وہ سکھایا نہیں جاتا بچپن سے۔
ایک ماں اپنے بچے کو اگر گود میں لے اور اس کو صرف ایک آنگن میں لے جائے جہاں وہ گھومتی ہے یا کوئی گارڈن میں لے جائے اور کہے بیٹا یہ گھاس کس نے بنائی؟ اللہ نے. اور بیٹا یہ پتے کس نے بنائے جھاڑ کے؟ یہ بھی اللہ نے بنائے. اور بیٹا یہ جس انسان ہے کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور یہ نعمت پانی اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو جب اس کو پتوں کی اہمیت معلوم ہوگی، اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں، پانی کی اہمیت معلوم ہوگی کیا فائدے ہوتے ہیں، تو رب کا شکر ادا کریں گے یہ میرے رب نے سب بنایا. اب بچوں نے بول رہے یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے جس کے بارے میں کوئی نہ تعارف ہے، نہ رب کا تعارف، نہ اس کے دین کا تعارف، تو بچہ بھی یاد رکھیے جاہل نکلیں گے. تو ماں یہاں اپنے رول کو ادا کرے. اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا دیندار لڑکی کا انتخاب کرو. پھر پیچھے جانا ہے آپ کو، سٹیپ شروع اس لیے میں نے وہاں سے لیا. جب دیندار ہوں گی تو ماں، پھر اب آپ بولیں گے نہیں اب بچہ ہونے کے بعد تم سیکھنے جاؤ تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ مشکل مرحلہ. تو یہاں جو ہے اب وہ ماں جو دیندار تھی اب بچے کو تربیت شروع کریں گے. ٹھیک. آئیے چھٹا نکات، چھٹا پوائنٹ، اولاد کے بیچ عدل کرے. اب آپ کو ایک سے زیادہ اولاد ہے، یہاں ایک اولاد ہے سکھاتے جا رہے ہیں، دوسری اولاد پیدا ہو گئی. اولاد میں ناانصافی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. باپ ایک بچے کو ہمیشہ گود میں لیتا ہے، کوئی پوچھے اس کو کیوں لیتے ہیں؟ یہ بہت گورا ہے، میرے کو بہت پسند ہے. وہ میرا پہلا بچہ کالا ہو گیا تو اس میں پسند نہیں آتا. کیا عجیب بات ہے، آپ صرف رنگت کی بنیاد پہ بچوں میں ناانصافی کرتے ہو. نہیں وہ پہلی میری لڑکیاں تھی 2-3، میرے کو اتنی محبت نہیں، میرے کو لڑکے سے محبت ہے. سبحان اللہ، کیا تم اس طرح سے ناانصافی کرتے ہو بچوں میں؟ اور بہت سی بار بہنیں عمر میں بڑی ہونے کے بعد بھی اپنے چھوٹے بھائی کو بھیا بولنا پڑتا ان کو. فرق مت کیجیے ان میں، ان کا حق ہے بڑی بہنوں کا کہ ان کو بہن بولا جائے. وہ کیوں بھیا بولے اس چھوٹے بچے کو؟ تم ناانصافی کرتے ہو اولاد میں، عدل نہیں کرتے ہو. تو یہ اولاد ہی بڑے ہو کر عدل نہیں کرتی ہے. مال و دولت کی تقسیم میں عدل نہیں کرتے ہو، محبت میں عدل نہیں کرتے ان کے ساتھ. کم از کم کسی سے ایک محبت زیادہ ہو سکتی ہے، اس کا اظہار نہیں کر سکتے آپ سب کے سامنے. خاموشی میں الگ بات ہے، آپ اظہار نہیں کر سکتے یہ بیٹا میرا بڑا لڑکا ہے، وہ دوسرا سنتا دور سے کہ اچھا میں نہیں ہوں، اس کا مطلب وہ بدلہ لیتا ہے. لوگ کرتے ہیں نا، یہ میری وہ جو ہے بچہ بڑا لاڑکا ہے میرا، گورا گورا، آ جا بیٹا میرے پاس. تو دوسرا جو رہتا ہے اس کا رنگ کم ہے، بولتا بیٹا تم کو بعد میں بتاؤں گا بڑا ہونے کے بعد کہ میرا رنگ کم ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. سمجھ رہے بات؟ بچوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہے اس سے. آپ کے پاس 2 آپ کے بچے 3 بچے اور آپ ایک کو چاکلیٹ لا کر دے، یہ ناانصافی سے عدل ہے. اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی ناانصافی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. عدل کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارادہ کیا کہ مجھے کچھ تحفے میں دے. تو میری والدہ نے کہا کہ جب تک تم رسول اللہ کو اس معاملے پہ گواہ نہ بناؤ، چونکہ ان کی والدہ بڑی ہوشیار تھی، کہا جب تک تم رسول اللہ کو اس معاملے پہ گواہ نہ بناؤ میں اس چیز کو قبول نہیں کروں گی. کہا چلو. رسول اللہ اس کو نعمان کو ساتھ لے کر اپنی بیوی کو لے کر جو ہے معاف کرنا نعمان بشیر جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے رسول اللہ کے پاس اپنے بیٹے نعمان اور بیوی کو لے گئے. اس خاتون نے کہا اللہ کے رسول یہ جو ہے بشیر جو ہے نعمان کو اپنے بیٹے کو جو کچھ دینا چاہ رہے تحفے میں، آپ اس پر گواہی ہو جائیے. رسول اللہ نے پوچھا نعمان بشیر اتنے بچے ہیں؟ تم کہا ایک نعمان صرف نہیں، کہا اور بھی ہے. تو کیا سب کو دے رہے ہو؟ تو کہا نہیں. تو کہا میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا. تم ظلم کر رہے ہو، ایک کو دے رہے ہو دوسرے کو نہیں دے رہے ہو. میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا، لہٰذا اگر سب کو دیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میرے پاس سے چلے جاؤ. تو یہ ظلم ہے کہ تم ایک بچے کو دو اور دوسرے کو نہ دو. میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا ظلم کے معاملے پر. ایسا کتنی بار ہوتا ہے، والدین پتہ نہیں کتنے ظلم کرتے ہیں بچوں پر ناانصافی کر کے ان کے ساتھ. اور اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ بچے باغی بنتے ہیں، آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں، آپ کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے، آپ کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے، بلکہ آپ کو تکلیف پہنچانا وہ عزت کا باعث سمجھتے ہیں. اور بولتے جاؤ اس سے لاڑ کرو نا بڑا وہ ہے، اور بوقت ضرورت کبھی آپ کے کام بھی نہیں آتے. بولتے ان سے محبت کی زندگی بھر ان سے ہی مانگو. آج انصاف کیجیے اپنے بچوں میں. دیکھا جاتا ہے گھروں میں لوگ جتنا بچہ چھوٹا اس سے اتنی محبت کر کے باقی سب کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں. یہ بھی درست نہیں، یہ ناانصافی ہے. اس بچے کا وہ حق ہے کہ اس کو آپ وہ حق دے کہ سب میں عدل کرے. ٹھیک. تو یہ چھٹا پوائنٹ تھا اس کی تربیت میں. آئیے 7واں نکات اس کی تربیت میں، انہیں عقیدہ سکھائے اور اچھے اخلاق اور آداب سکھائے. سب سے پہلے عقیدہ سکھائیں گے بچوں کو آپ. اور خود رسول اللہ کا یہ معمول تھا، بچوں کو عقیدہ سکھاتے تھے. آئیے ایک واقعہ سن لیجیے. ترمذی کی اور احمد کی روایت ہے، دونوں میں مختلف 2 الگ الگ باتیں، دونوں کو میں ملا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار میں ان کے آپ کے پیچھے اونٹ پر بیٹھا تھا اور رسول اللہ نے مجھے کچھ تاکیدیں کی. عبداللہ ابن عباس کی عمر اللہ کے رسول کے انتقال پر 13 سال تھی. یاد رکھیے زندگی میں کتنے ہوں گے، بس یہ واقعہ 10-12 سال کے ہوئے ہوں گے یا 5-9 سال یا 10 سال یا 8 سال کے رہے ہوں گے تب کا واقعہ. وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ تھا آپ کے پیچھے پیچھے رہتا. ایک بار آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، اے میرے پیارے بیٹے، یا غلام، اے میرے پیارے بیٹے. اور پھر فرمایا کہ اور کہتے اللہ کے رسول تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، وہ تمہاری حفاظت کریں گے. تم اللہ کے احکامات جو منع کیا اس سے رکنا، جو حکم دیا کرنا، اللہ تیری حفاظت کریں گا. دیکھ کیسا اس کو عقیدہ سکھا رہے ہیں. مطلب تو دوسروں سے حفاظت طلب نہ کرنا، رب سے کرنا. دوسرا کہتے ہیں اس بچے کو عبداللہ کو تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤں گے. مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، جب تم کو ضرورت محسوس ہوگی اللہ تمہاری مدد کے لیے ہوگا. سامنے سے مراد یہ نہیں کہ ذاتی طور سے اللہ آئیں گا، بلکہ ہر وقت تمہاری اس کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تم اس کو اپنے سامنے پاؤں گے. تیسرا فرماتے ہیں
جب تم کوئی سوال کرنا تو صرف اللہ سے کرنا. سوال سے مراد مانگنا کوئی چیز تو اللہ سے مانگنا. حتیٰ کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا اگر تمہیں نمک بھی چاہیے عبداللہ تو اللہ سے مانگنا, اور جوتے کی لیس بھی چاہیے تو اللہ سے مانگنا. دیکھیے عقیدہ سکھا رہے بچے کو. تو جو تجھے مانگنا ہے عبداللہ, سوال کرنا اللہ سے کرنا. جب تجھے مدد طلب کرنا ہے عبداللہ, صرف اللہ سے کرنا, دوسرے سے مدد طلب نہ کرنا. پھر آگے آپ فرماتے ہیں عبداللہ کو, یاد رکھ اگر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے, تمہارے حق میں آ جائے, اور چاہے کہ عبداللہ تجھے کوئی فائدہ دے, وہ فائدہ نہیں دے سکتی سوائے وہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے. اور اگر پوری دنیا بھی تیرے خلاف کھڑے ہو جائے اور چاہے تجھے نقصان پہنچائے, تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اس لیے کہ جو ہے قلم رکھا جا چکا ہے اور سیاہی سوکھ چکی ہے, تقدیر لکھی جا چکی ہے عبداللہ. گھبرانا مت کسی چیز سے. انسانیت کے خلاف بھی ہو تو جو اللہ نے چاہا وہ ہوگا, اور تیرے حق میں بھی ہو تو تیرا فائدہ نہیں پہنچ جو اللہ نے چاہا اس کے سوا. آگے فرماتے احمد کی روایت میں 3 نصیحتیں, اور آگے بھی آپ نے فرمایا خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کرو, پریشان حال میں وہ تمہیں فراموش نہیں کرے گا. عبداللہ جب اللہ خوشی دیتا ہے تمہیں, اس کو تم اس کی عبادت کرو, فراموش مت کرو, تو تمہاری تنگ دستی میں اللہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا, تمہاری مدد کریں گا. آگے فرماتے یاد رکھو جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں نہیں ملنا تھی, اور جو چیز تمہیں ملی وہ تم سے نہیں چھین سکتی. جو اللہ نے تجھے دیا عبداللہ وہ کوئی نہیں چھین سکتا تجھ سے, اور جو تجھے نہیں ملا تو یہ جان لے تجھے کبھی نہیں مل سکتا تھا. وہ خامخواہ کی کوسنا کاٹنا کی کاش یہ کرتا تو مل جاتا, نہیں تجھے نہیں ملتا تھا عبداللہ. وہ بچے کو سکھا رہے, نصیحت کرے. اور آگے فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے. اے عبداللہ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر کرو, کہ تو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے. جب تک تکلیفیں نہ سہے اور جب تک نقصان نہ ہو انسان کا, اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت کی مشن میں کتنی تکلیف سے جب اللہ کی تو کہا اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے عبداللہ, اور پھر وابستہ ہے کوشش تکلیف کے ساتھ ہے. کوشش کرو گے تکلیف آئیں گی تم پر, کوشش تکلیف کے ساتھ ہے, اور آسانی تنگی کے ساتھ ہے. جب مشکل آئے تو سمجھ لو آسانی آئیں گی, کوشش کرو گے تو تکلیف آئیں گی, صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئیں گی. تو دیکھیے عبداللہ کو رسول اللہ نے کیا پیاری نصیحت کی. تو بچوں کو عقیدہ سکھائیے. آئیے ایک اور اخلاق کا واقعہ, اخلاق بھی سکھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے, دعوت آئی رسول اللہ کو ساتھ چلے. ایک تش میں کھانا تھا تو زید کیا کرنے لگے, الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور ادھر والے کے حصے میں سے کھانے لگے, ادھر سے آگے بڑھ بڑھ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کے اخلاق سدھار رہے ہیں, چونکہ رسول اللہ اس کے کفیل تھے, اس کے جو ذمہ دار تھے زید. کہا اے میرے بیٹے, اے پیارے بچے, جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو, بسم اللہ کہو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, جو سامنے ہو پہلے وہ کھاؤ. وہ کہتے ہیں تمام زندگی میرا یہ اصول تھا, جب بھی میں نے کھانا کھایا سیدھے ہاتھ سے کھایا, اللہ کا نام لیتا اور اپنے سامنے کا پہلے کھاتا پھر آگے سے لیتا. تو یہ نصیحت. ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ عقیدے کا تو معاملہ بھول ہی جائیے, کبھی ہو گئے تھوڑا بہت نماز کے لیے ہم کر دیتے ہیں, عقیدہ ہم نہیں سکھاتے ہیں جبکہ یہ بنیاد ہے. اور اخلاقیات تو بہرحال ہمارا عجیب معاملہ. اخلاقیات سکھائیے بچوں کو. اخلاقیات میں ہم لوگ بڑے کمزور ہو جاتے ہیں, کوئی اخلاق بچے کو نہیں سکھائے جاتے, کوئی اس کے معاملات جو ہم طے نہیں کرتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور جو کچھ والد سکھاتے کہ رسول اللہ کیسا کرے, اے بیٹے, اے پیارے بچے, جب کھا تو بسم اللہ کر اور سیدھے ہاتھ سے کھا. اور ہمارے پاس کیا معاملہ ہوتا ہے, اگر بچے نے کچھ غلطی کر دی تو وہیں پھاڑ بولا تھا اس کو بھیجو مت میرے ساتھ, یہ میرے ساتھ آ رہا تو ایسی کرتا. جبکہ اب زید بھی تو ویسے ہی کر رہے تھے, رسول اللہ کتنا برا لگاؤں گا زید ایسی حرکت کر رہے, لیکن انداز دیکھیے بچہ کیسے سمجھے گا مار کو, وہ نہیں سمجھتا یہ چیز. اے میرے بیٹے جب کھا تو بسم اللہ پڑھ. زید کہتے جو رسول اللہ نے جس انداز سے مجھے سمجھایا زندگی بھر وہ بات میرے دل میں گھر کر گئی, جو انداز تھا سمجھانے کا. سمجھائیے بچوں کو, سہلائیے ان کے سر, بیٹا یہ کیوں کیا آپ نے, ہو سکتا ہے بچہ غلط فہمی سے ہی کر رہا ہو, کیوں کیا, تو ہم کو لگا ایسا کرنا ہے, نہیں ایسا نہیں کرنا, ایسا کرنا ہے. ہاں اس کے بعد بھی 2-4 بات کے بعد بھی وہ کرے تو پھر تھوڑا سا ضرب لگا سکتے ہیں تاکہ تاکید ہو, لیکن یہ نہیں کہ آپ پہلے وقت میں آپ کہیں کہ سمجھتا نہیں کا تجھے, وہ کہیں گے مجھے اس کو وہی لگا تھا کہ یہ کرنا اس لیے انہیں کر دیا. اگر سمجھتا تو کیوں کرتا بیچارہ. سکھائیے اس کو, تربیت دیجیے, اپنے برابر مت سمجھیے اس کو, وہ چھوٹا ہے, سیکھ رہا ہے, غلطیاں کرنا اس کی فطرت میں ہے. آئیے 8واں پوائنٹ, بچے کی تربیت میں ماں کا کردار. یہ بڑا ہے اس لیے میں نے اس کو الگ سے رکھا ہے پوائنٹ پورا. بچے کی تربیت میں ماں کا کردار یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے, یاد رکھیں. اس لیے کہ ماں ذمہ دار ہے اولاد, ایک شوہر کی, ایک شخص کی اولاد اور اس کے گھر والوں کی, اور ماں ہی جو ہے یہ پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سی بات بڑے یہ کہتے ہیں, علماء نے بھی کہا کہ اگر کسی سے نکاح کرنا ہو کسی کی لڑکی سے تو اس کی ماں کو دیکھو پہلے, تو وہ بھی ویسی ہوں گی لڑکی جیسی اس کی ماں تھی. ماں کا کردار بڑا اہم ہے, یاد رکھیں. اب ہمارے پاس امت کی ماؤں نے کردار کو مکمل ختم کر دیا, مسخ کر دیا, چھوڑ دیا, ترک کر دیا, بلکہ یہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی. جب ماؤں نے کوشش کی نا, جب انہوں نے تربیت کی, جب انہوں نے جو ہے یہ معاملات کی جو حق تھا بچوں کا دیا, تو پھر ایسے بچے ہم نے دیکھے جو دنیا کے لیے نمونہ تھے, جیسے عبداللہ ابن عمر. کیا عمر ابن خطاب کو اتنا وقت ہوگا اپنے بچے کی تربیت کرے؟
جہاد میں لگی ہے رسول اللہ کے ساتھ، مہینے مہینے 2-2 4-4 مہینے واپس گھر آنا نہیں ہوتا ہے، یہ یقیناً جو ہے عبداللہ کی ماں کی تربیت تھی جو عبداللہ کو دی۔ تو عبداللہ ابن عمر، یہ کیا نوجوان آپ کو یوں ہی دکھ رہا ہے کھڑا ہوا؟ کیا پیدائش سے یہ سب جانتا تھا؟ یہ اس کی ماں کی تربیت کرتے جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس، اس نوجوان کو دیکھیے، اور رسول اللہ کے انتقال پہ اس کی عمر 13 سال ہے، کہ یوں ہی 13 سال میں اتنا زبردست نوجوان بنا، جبکہ ان کے والد مصروف جنگ اور جدال میں رسول اللہ کے ساتھ، یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اسامہ بن زید کہ اللہ کے رسول نے اس نوجوان کو 16 سالہ لشکر کا سپہ سالار بنا، جس میں عمر ابن خطاب ادنیٰ سپاہی تھے اور ابوبکر بھی تھے، لیکن خلیفہ بننے کی وجہ سے نہ جا سکے، چونکہ اب ذمہ داری ان کی خلافت کی آ چکی، ورنہ اتنے بڑے بڑے صحابی اس اسامہ بن زید کے لشکر کے تحت عام سپہ سالار، عام جو ہے وہ تھے، لڑنے والے سپاہی تھے، یہ ان کا کمانڈر تھا۔ کس نے اس کو تعلیم دی اسامہ کو اس طرح سے؟ اور واقعات کی فہرست گنائی جا سکتی ان بچوں کی جن کی تعلیم اور تربیت ایسی ہوئی ماؤں نے کی، جس کے نتیجے دکھتے ہیں ایسے بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد کی نسلوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری ماؤں نے جب ذمہ چھوڑ دیا، پھر جو اولادیں دکھی، بہرحال اس کا نمونہ آپ صرف ایک گلی سے گزر جائیے، جس میں ہو سکتا ہے آپ کے گزر تک 1000 تو آپ گالیاں سن لیں ان محلے سے گزرنے تک، اور 1000 نقصان و تکلیفات آپ کو آ جائے کہ غلطی سے ایک بچہ سامنے آ گیا، جب اس کی غلطی تھی، وہ رکیں گا، بولیں گا دکھتا نہیں کہ حضرت ہم تو چھوٹے ہی نا، آپ بولیں گے یار سبحان اللہ غلطی اس کی ہے، کیا بولوں بچہ ہے، اگر کچھ بولوں جواب اور دے دے تو میرے لیے اور مشکل ہو جائیں گے، آپ کہتے بیٹا غلطی بھی میں جاتا ہوں۔ تو یہ تو اخلاق کا معاملہ ہے، یہ تو حالات ہیں ہمارے محلوں کے، اور یہ حالات سے باہر نہیں، گھروں میں بھی یہ بچے ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، ان کی تربیت پہ کوئی دھیان دیا ہی نہیں گیا، یہ جنگلی جھاڑ کی طرح ہے، بس آ گئے ہو گئے، اچھے تو ہو گئے، نہ ہوئے تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ تو ماؤں نے جب اپنا رول ادا کرنا چھوڑ دیا، یہ پہلا مدرسہ ہے، پہلی گود ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے، ان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ اچھی تربیت کریں، اور ماں جب تربیت اچھی نہیں کرتی ہے نا تو باپ کا کوئی اثر نہیں ہوتا اولاد، معلوم ہے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، لیکن آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ ماؤں کی تربیت، جب ماں بری تھی تو بیٹا بھی برا اختیار کیا، اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں کی بیویاں جو عذاب میں ملوث ہوئی، یاد رکھیں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ایمان لائی اور چلے گئے، 2 ایسے لوگ تھے جن کی بیویاں جو تھی، یہ تو ایمان والے بندے تھے اللہ کی، ان کی بیویاں کافر تھے، ایمان نہیں لائی ان کے اوپر، اور اس عذاب میں جو ہے پھنس گئی اور وہ ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی، کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹے کشتی پہ سوار ہو جا، کہا اے میرے والد میں اونچے پہاڑ پہ جاؤں گا، بیوی بھی نہیں آئی، بچہ بھی نہیں آیا۔ تو ماں کی غلط تربیت کا نتیجہ، نوح علیہ السلام جیسے نبی کا بیٹا بھی بات نہیں مانا نبی کی۔ مائیں اپنا رول یاد رکھیں، ان کی تربیت، ناقص تربیت کے سے اگر بچے بگڑتے ہیں، اس لیے میں نے کہا روز قیامت یہ عذاب جاریہ بننے والے ہیں۔ غرق ہوا وہ بیٹا، اور ایک موج نوح علیہ السلام کے سامنے آئی اور مر گیا اس کا۔ اور وہیں ام سلیم، جب ان کے شوہر انس بن مالک، ان کے شوہر مالک تھے جو کہ انس کے والد تھے، انس بن مالک ایک مشہور صحابی آپ نے سنا ہوگا، ان کی والدہ تھی ام سلیم۔ ام سلیم جب مدینہ میں تھی ایمان لائی، رسول اللہ بھی ہجرت نہیں کیے تھے، ایمان لائی، اور ان کے شوہر مالک جب گھر آئے تو یہ ایمان لا چکی تھی اس سے پہلے، تو ان کے والد شوہر نے کہا، معاف کرنا ان کے شوہر نے کہا کہ تم تو بگڑ چکی ہو، محمد کے دین پہ جا چکی ہو، جبکہ رسول اللہ بھی مدینہ آئی نہیں تھی، پہلے ایمان لا چکی تھی مدینہ آنے سے پہلے، میرے بیٹے کو نہ بگاڑو۔ لیکن ام سلیم بار بار اپنے بیٹے سے کہتی، انس چھوٹے بولتے تھے، انس بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، اور انس ماں کی بات سن کے لا الہ کہتا۔ تو جب ان کے شوہر کہتے کہ تم تو بگڑ چکی ہو، میرے بیٹے کیوں بگاڑتی ہو، تو ام سلیم کہتی میں بیٹے کو بگاڑ کہاں رہی ہوں کہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہی ہوں، اور انس نے باپ کی بات نہ مانتے ہوئے ماں کی بات سنی۔ تو ماں کا اثر باپ سے زیادہ ہوتا ہے بچوں کو، تو مائیں اصل تربیت بچوں کو دیں گی۔ اسی طرح حاجر علیہ السلام نمونہ ہے عورتوں کے لیے، اور ام سلیم بھی ہے، حاجر علیہ السلام بھی نمونہ ہے کہ کیسی تربیت کی اسماعیل علیہ السلام کی، کہ جب باپ 2 سے 3 مرتبہ صرف پوری زندگی میں آیا اسماعیل کی، اور جب آ کر کہا کہ قربانی کے لیے چلو، تو اسماعیل نے کہا چلو اے میرے والد، جو تم بہتر سمجھتے ہو، جو دیکھا ہے خواب میں کر گزرو، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تم دیکھو گے، تم پاؤ گے میں انشاءاللہ صبر کرنے والا ہوں، کاٹ دو مجھے اللہ نے حکم دیا۔ ایسا تو بیٹا ہو سکتا ہے کہ باپ اتنے زمانے بعد اور کہے چلو ذبح کرنا چلے جائے، یہ تربیت کی حاجرہ کی اپنے بیٹے کی، یہ ہوتا ہے نمونہ۔ تو مائیں اصل اثر، ابراہیم کہاں ہے، چھوڑ کر چلے گئے حاجر علیہ السلام کو، ایک بار چھوڑنے آئے، دوسری بار جو ہے ایک بار آنا ہوا آپ کا، جب آپ کی اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، تیسری بار آئے پھر ملاقات نہیں ہوئی، چوتھی بار آئے تو جب کعبہ بنا، اور ایک بار قربانی کے لیے آئے، 4 مرتبہ صرف زندگی میں آتے ہیں۔ کس نے تربیت کی اسماعیل کی ایسی زبردست، کہ اطاعت کرو اپنے والد کی، نبی ہے اللہ کا، وہ ماں تھی حاجرہ۔ یہ ہوتی مائیں اور ان کی تربیت۔ شوہر تو پریشان ہے روزی روٹی کے اندر، مائیں بناتی ہے بچوں، تو ماں سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لے، اگر انہوں نے حق ادا نہ کیا تو روز قیامت یہ تیار رہے اپنے عذاب کے لیے۔ آئیے اب 9واں پوائنٹ، باپ کا بھی ایک مقام ہے تربیت میں، صرف یہ نہیں کہ صرف ماں کا ہے، باپ کا بھی ایک کردار ہے، لیکن اس کا رول مختلف ہے ماں سے۔ ماں کا رول کیا ہوگا کہ دیکھو تم یہ سیکھو، سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، دیکھو اب تم نے نہ سنا تو باپ کو رات میں کمپلین کروں گی تمہارے والد کو، پھر تمہیں مارے تو مجھے نہ کہنا، تو والد صرف نگاہ دوڑانے پر رہیں گا بچوں پر،
کیا ہوا صبح سے، اتنی بات تم نے والدہ کی نہیں سنی، کیا معاملہ نہیں رہا، کیوں ایسا کر رہے ہو، سمجھاؤ اس کو. آپ کا رول تھوڑا الگ ہوگا. لیکن بہت سی بار یہاں والد اپنا رول بھی ادا نہیں کرتے ہیں، جا کے الٹا بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. کہاں ہے میرا بچہ، صبح سے نہیں دکھا، کس کس کو مارا آج، بہت اچھا کیا، اس کے گھر میں آج تنگ نہیں کیا، کیا مارو پتھر جا کے، فلاں ہی کرو. بچہ بولتا اچھا اسٹرانگ، باپ اس کا اسٹرانگ سپورٹر ہے، اس کو لگتا ہاں اب میں کچھ بھی کر کے آؤں گا، باپ لڑنے کے لیے تیار ہے. جن گھر میں باپ جو ہے بچوں کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، ان گھر کے بچے باہر لڑنا ہی پسند نہیں، ان کو معلوم اگر ہم لڑیں گے تو باپ الٹا ہم کو ماریں گے. لیکن جن گھر میں باپ بولتا جاؤ لڑو، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، ترغیب دیتا ان کو غلط کاموں کے لیے، وہ بچے بھی دیکھیے پھر گنڈے نکلتے اور بعد میں اس باپ کو بھی ٹھوکتے اور مارتے ہیں. یہ تو اس نے تربیت یہ دی. تو باپ کا رول ہے لیکن مختلف ہے ماں کے مقابلے میں. ماں کا رول یہ کہ ٹیچر ہے جو سکھاتی رہیں گی، باپ کا رول ایگزامنر کا آگے خالی ٹیسٹ لیں گے، کیا کیا سیکھا، کیا ہوا، کیا کیا، کیسے رہا تمہارا معاملہ، کوئی غلط کام تو نہیں کیا آج تم نے، نصیحت سنی ماں کی، اسکول گئے تھے، ٹیوشن ہوا، عربی ہوئی تھی، یہ سکھائیے اس کو. تو باپ کا بھی رول ہے لیکن تھوڑا سا مختلف رول ہے، اس لیے کہ ماں کی حق کے بعد، ماں کی تربیت کے بعد بچے کے لیے دو ہی لوگ ہیں، ایک باپ اور دوسرا ٹیچر. دو لوگ ہیں جو اس کی تربیت گھر سے باہر کریں گے. ماں کی تربیت گھر کے اندر، باپ کی تربیت گھر سے باہر کے معاملات میں ہوں گی. تم یہاں جا رہے ہو تو ایسا جاؤ، لوگوں کو سلام کرو بیٹا، مسجد ایسے جایا کرو، صف میں ایسے کھڑے رہا کرو، لوگوں کو تکلیف مت دینا، پڑوسیوں کو مت ستانا. باہر کا رول باپ ادا کریں گے پورا، اور اس کے ٹیچر استاد ادا کریں گے. یہ دو لوگ اب اہم شخصیتیں ہیں زندگی میں. تو جہاں ماں تربیت کر رہی ہے، کلمات سکھا رہی ہے، وہ سب کر رہی ہے، باپ اس کو جو ہے باہر کے آداب، اخلاق، اطوار سکھا رہا ہے. ٹھیک، یہ اس کا کام ہے. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو سکھایا، جیسے یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت اللہ نے پوچھا اور کہا قرآن میں، کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور بچوں سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ سب نے کہا ہم تمہارے رب کی اور ابراہیم کی رب ہی اور اسماعیل کی رب کی اور اسحاق کی رب کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہے. دیکھیے باپ کیا تاکید کرا، یہ نہیں بول رہا کہ پراپرٹی تم بھائی اتنا تقسیم کرنا، وہ فلاں کو دے دینا، میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے نام پہ فلاں فلاں کرنا. نہیں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہا کہ ہم الہ کی، اللہ کی اور ابراہیم کے رب کی اور اسماعیل کے رب کی اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو کہ ایک رب ہے. تاکید اور وصیت کر رہا ہے باپ بچوں. تو باپ کا یہ رول ہے، یاد رکھیں. جہاں ماں تربیت دے رہی ہے، باپ نصیحتیں کر رہا ہے اور ان تربیتوں پہ عمل ہو رہا ہے کہ وہ چیک کر رہا ہے، وہ ایگزامینر ہے. جہاں ماں جو ہے ٹیچر کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ معلم ہے اس کی. ٹھیک، اسی طرح جو لقمان علیہ السلام کو دیکھیے، یہ باپ کے لیے نمونہ ہے. یاد رکھیے اپنے بیٹے سے کیسی بات کی، زبردست. سورہ لقمان اٹھائیے، دیکھیے آپ کیا بہترین نصیحتیں کرتے ہیں اپنے بیٹے کو. کیا میرے بیٹے میرے بیٹے جو ہے اللہ کی عبادت کرنا، اس سے شریک نہ ٹھہرانا، اور نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، تکبر مت کرنا، اور یاد رکھنا تم گناہ چاہے ایک پتھر کے اندر کرو، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گا. کھلے چھپے کوئی برائی نہ کرنا. تو باپ جو ہے، یہ لقمان علیہ السلام ان کے لیے ایک مقام ہے کہ ویسا باپ بھی رول ادا کرے کہ میرے بیٹے کیا کر رہے ہو، نماز ہو رہی نہیں ہو رہی، روزہ زکات حج تمہارا کیا معاملہ ہے، اس کو تاکید کریں. اسی طرح 10واں پوائنٹ جو نکات ہوں گا وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں اسکول اور درسگاہ. اب چونکہ ماں کی تربیت ہوگی، باپ ہوگی، اور درسگاہ. اب یاد رکھیے ماں باپ کے بعد سب سے اہم مقام درسگاہ کا ہے. تو ایک والدین کے لیے ضروری ہے کہ اچھی درسگاہ، اچھا اسکول، اچھا کالج، اچھے مدرسے کا انتخاب کرے اپنے بچے کے لیے. ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا نے یہ طریقہ بنایا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے وہ اسکول کھول رہے ہیں. ہم نے اس معاملے میں کوئی محنت نہیں کی. یاد رکھیے جو کچھ کی تو صرف جیب بھرنے کے لیے کی. جن لوگوں نے کی، جن کو شعور اور سمجھ تھی، وقار اور جذبہ تھا اور رتبہ تھا، انہوں نے اپنے پیسے بنا لیے، سوسائٹیاں تو کھول دی، کوئی اسکول تو کبھی نظر نہیں آتا، اپنے بینک بیلنس صرف بڑھا لیا، کوئی اس میں کام نہیں کیا. جبکہ یہ آج دنیا نے اپنے دین کی تبلیغ کے مرکز بنا دی اسکولوں کو. ہم نے اس معاملے کو محنت نہیں کی، اور اگر کی بھی تو اتنے جو ہے دل میں کوتاہ ہو کر کہ نہیں، دین کو اپنے آپ سے الگ ہی دین سے الگ ہی رکھیں گے اسکول کو. مجھے بتائیے ایسا کوئی کانوینٹ اسکول آپ نے دیکھا جو عیسائی مشنری چلاتے اور وہاں چرچ نہ ہو؟ ایسے اسکول کا انتخاب کیجیے جہاں دینی اور عصری تعلیم دونوں ساتھ چلتی ہو. آپ کوئی ایسا اسکول نہ ہو تو کیا کرے؟ تو پھر ایسے اسکول کا انتخاب کرے جو مکمل نیوٹرل ہو اور سائملٹینیس ساتھ میں ایسے معلم کا انتظام کرے، ایسے استاد کا انتظام کرے جو قرآن پڑھنا، احادیث اور اسی طرح دعائیں اور ذکر و اذکار اس کو کرائے، سکھائے، اور اس کو دین کی تعلیم، اصول اور آداب اور اخلاق سکھائے. تو جہاں اسکول جائیں گا وہاں اس کے لیے ایک معلم کا انتظام بھی آپ ایسی جگہوں پہ کریں گے جہاں یہ دونوں تعلیم ایک ساتھ نہیں دی جا رہی ہیں. ٹھیک، اسی طرح اگر مسلمان ذمہ دار لوگ ہیں جو یہ طاقت اور رتبہ اور مقام رکھتے ہیں، وہ ضرور ایسی سوسائٹیاں قائم کریں جہاں اسکول تعمیر کرے جس کے اندر دینی اور عصری تعلیم دونوں ایک ساتھ. الحمدللہ ایسی کوشش اب دھیرے دھیرے بہرحال ابھر رہی ہے اور سامنے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک، 11 نکات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں دوست اور احباب. اب بچہ جہاں ماں باپ کی تربیت لے کر آ چکا اسکول، لیکن دوست احباب بھی ہے، ورنہ بہت اچھے اچھے بچے بگڑ جاتے ہیں.
یہاں والد کا یہ کام ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں کہاں جاتے ہیں، بچوں میں دونوں شامل ہے یاد رکھیے، لیکن اب چونکہ دوست کا معاملہ ہے تو بچے اور بچیاں کہاں جاتے ہیں، کون ان کے دوست ہیں، ان کے اخلاق کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہے، وہ کس کے بچے ہیں، ان کی کمائی کیسی، اس پہ پورا نظر رکھے اور دھیان دے یاد رکھے۔ وہ بچہ جا رہا ہے تو آپ بچوں کو بہت سی ماں تاکید کرتے، بیٹا وہ لوگوں کے ساتھ رہو، وہ امیر ہے، سبحان اللہ، آپ امیر عمارت مال کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، آپ تو یہ کہے بیٹا دینداروں کے ساتھ رہو، وہ دیندار ہے، مالداری نہیں۔ ہم دیکھتے مالدار کون ہے تاکہ ہمارا بچہ ہائی سوسائٹی میں اٹھے اور بیٹھے، یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ دیندار بچوں میں رکھیے، ان کے اخلاق دیکھیے کیسے، جن بچوں میں ہمارا بچہ اور ہماری بچی رہ رہے ان پر نظر رکھیے، یاد رکھیے کہ ایسے بچوں میں رہے جو با اخلاق ہو، با ادب ہو، با کردار ہو اور اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہو، ورنہ شیطان بچے کو بہت آسانی سے اچک لیتا ہے، اس مقام پہ یاد رکھیے آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، مطلب آدمی وہ کام کرتا ہے جو اس کے دوست اور سہیلیاں کرتے ہیں، تو آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی بھی فرد کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان اپنے دوستوں کے دین پر رہتا ہے، لہٰذا آپ جس سے دوستی کرے اس کی فکر کرے۔ اب اگر میں بڑا ہو چکا ہوں تو میں تو سمجھ سکتا ہوں کہ میں فکر کروں، لیکن جب بچے چھوٹے ہیں تو ان کو یہ چیز سمجھتی نہیں، والدین فکر کرے کہ ان کو جو ہے اچھے لوگوں سے ان کی دوستی کروائے۔ اسی طرح ایک عربی شاعر ہے، انہوں نے ایک شعر لکھا اور کہا کہ آدمی کے اخلاق کے بارے میں جو ہے اس سے نہ پوچھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے دوستوں کے اخلاق کیسے ہیں۔ آدمی کے اخلاق جاننا ہے تو اس سے مت پوچھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے دوستوں کے اخلاق کیسے پوچھو، جیسے دوستوں کے اس کے اخلاق ایسے ہوں گے۔ انگلش میں بھی ایک مثال ہے، برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر، ایک جیسی قسم کے پرندے ایک ساتھ اڑتے ہیں۔ گندے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اچھے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، چور اچک ایک ساتھ رہتے ہیں، ہر قسم کا ایک طبقہ ہوتا ہے وہ ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو دوستوں سے ہماری اور آپ کی شناخت ہے، اچھی دوستی ان کی کرائیے۔ 12واں پوائنٹ یہ ہوگا ہمارا ان کی تربیت میں بچوں کی کہ کھیل کود کا نظم کرے ان کے لیے۔ کھیل کود کا نظم بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے پاس مکمل اس شعبے کو ہم نے ڈیڈ کر دیا، کھیل کود کا کوئی نظم ہی نہیں، بلکہ والدین خود ان کو ایسے کھیل کھلوائے جس سے ان کی صحت اور نشو و نما ہوتی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور ہر وقت میں ہر مرحلے میں الگ الگ چیزیں ان کو کھیلنے لگا، ایسے سوئمنگ آپ کروا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو، اس میں کوئی ان پہ بار بھی نہیں آتا تو مشکل نہیں۔ اسی طرح سائیکلنگ آپ ان سے کروائیے، اسی طرح ایسے گیمز جس کے اندر ان کی صحت بڑھتی ہو، جیسا کہ آپ ان کو کھیل جس میں دوڑنا پڑتا ہے، ریس لگائیے، کمپٹیشنز کریے، یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، اس کو مت بھولیے۔ ورنہ بچہ کیا کرتا ہے جب والدین کھیل کود پہ دھیان نہیں دیتے تو مکمل کھیل کود میں ڈوب جاتا ہے۔ دیجیے، والد خود کہے چلو آپ کھیلنے کا ایک وقت ہے تمہارا، ہم کھیلیں گے، آؤ، نہیں تو آپ دوستوں کو بلاؤ ہم کھیل کریں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک، یہ ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ یہ نہیں ہوگا تو بچے بولیں گے یار والدین کو کیا سمجھتا، بچوں میں یاد رکھیے ایکسٹرا انرجی اور طاقت توانائی ہوتی ہے، وہ صرف کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں کھیلنے دیں گے، وہ کہیں بھی جا کے کچھ بھی کر کے اس کو صرف کریں گے، تو ان کو کھیلنے کے لیے ایک نظم بنائیے اچھا سا۔ اور یاد رکھیے مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور مومن اللہ کے یہاں کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، حالانکہ سب بہتر ہے، خیر تو سب میں مومن، ہر مومن خیر ہے، لیکن وہ مومن جو جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادتوں میں، ریاضتوں میں اللہ کے دین کے لیے وہ زیادہ محنت کر سکتا ہے بنسبت کمزور مومن سے۔ حالانکہ خیر تو سب میں ہے، لیکن اچھا کون ہے؟ محبوب جو زیادہ طاقتور اور قوی ہو۔ تو کھیل کود کا ان کا نظم کریں۔ اسی طرح ان میں کمپٹیشن کرائے، مقابلے کرائے، مقابلہ آرائی کرائے ان کے لیے، ٹھیک۔ یہ 13واں پوائنٹ ہے کہ بچوں میں مقابلہ آرائی، کمپٹیشن لگائے کہ مثال کے طور پہ آپ 4-5-6 بھائی جن کے بچے ہیں، سب میں کمپٹیشن لگائے کہ آج جو فلاں کام کریں گا اس کو یہ انعام، آج جو فلاں کھیل کھیلیں گا اس میں جیتیں گا یہ انعام۔ کمپٹیشن کروائی۔ عمر ابن خطاب بچوں میں کمپٹیشن رکھاتے تاکہ جسمانی اعتبار سے یہ خوب نشو و نما پائے اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے تیار ہو، تو ان کے لیے کمپٹیشن کرتے، کشتی کے کھیل ہوتے تھے، تیر اندازی کے کھیل ہوتے تھے، تیراکی کے کھیل ہوتے تھے، گھڑ سواری کے کھیل ہوتے تھے، تو یہ کھیل ان کو کھلوائیے، والدین اس تعلق سے کوشش کریں۔ اسی طرح کمپٹیٹیو ایگزامز ان کے لیے یا ان ایگزامز میں ان کو شامل کرائے جہاں ہوتے ہیں، اس سے ان میں جستجو پیدا ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک نصرانی بادشاہ، اس نے 4 سوال امیر المومنین کو لکھ کر دیے، کہا ان کے مجھے جواب دو اگر واقعی میں تم کتاب کے حامل ہو تو۔ امیر المومنین نے کیا کیا، سوالات لیے اور کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا عبداللہ تم جواب دے دو نصرانی سوال۔ عبداللہ ابن عباس نے لیا، دیکھیے کیا سوال تھے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ ایسی کون سا مقام ہے دنیا میں جہاں صرف سورج ایک بار آج تک نکلا ہے، اس کی روشنی ایک بار پہنچی ہے اور اب قیامت تک نہیں پہنچیں گی۔ دوسرا سوال کیا کہ ایسے کون سے 2 جڑواں بھائی ہیں جو پیدا تو ساتھ ہوئے اور مرے بھی ساتھ، لیکن عمر میں 100 سال کا فرق تھا، پیدا بھی ساتھ ہوئے مرے ساتھ، لیکن عمر میں فرق 100 سال کا تھا دونوں میں۔ تیسرا فرمایا ایسا کون سا انسان ہے جو خبر میں ہو لیکن زندہ ہو، اس کی خبر بھی زندہ ہو اور اس کو لے کے گھومتی ہو اور اس کے بعد پھر وہ خبر میں سے نکلے تب بھی وہ جو ہے زندہ رہے، ٹھیک۔ اور غالباً اسی قسم کا بہرحال ایک چوتھا بھی سوال انہوں نے کیا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس کو جب عمر ابن خطاب نے دیا
تو فرعون نے سوال لیا اور اس بادشاہ کو لکھ کر جواب دے دیے. ٹھیک, پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ ایسی کون سا مقام ہے جہاں سورج ایک بار صرف روشنی کی بعد میں اب کبھی قیامت تک نہیں جائیں گی. تو عبداللہ عباس نے جواب دیا یہ وہ بحر احمر کا حصہ ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام بچ کر نکلے تھے, جو سمندر تھا کھلا, روشنی گئی, اب قیامت تک روشنی میں سمندر آ گیا واپس, اب قیامت تک روشنی وہاں نہیں جائیں گی. دوسرا سوال جو پوچھا تھا کہ ایسے کون سے دو جڑوا ہے جو پیدا تو ساتھ ہوئے, مرے بھی ساتھ, لیکن عمر کا فرق 100 سال تھا. تو کہا عزیر اور اس کا بھائی. عزیر علیہ السلام جڑوا تھے, پیدا دو بھائی ساتھ ہوئے تھے, اس کے بعد عزیر علیہ السلام نے کچھ زندگی گزاری اور پھر 100 سال کے لیے اللہ نے ان کو مار دیا, لیکن ان کا بھائی زندہ تھا, ان کی عمر بڑھنا بند ہو گئی, ان کی عمر چالو رہی. 100 سال کے بعد جب عزیر علیہ السلام اٹھے, پھر دونوں بھائی کا وقتاً فوقتاً آگے پیچھے انتقال ہو گیا. تو دو بھائی تھے, جڑوا تھے, پیدا بھی ساتھ ہوئے, مرے سال, لیکن عمر میں فرق 100 سال کا تھا کہ عزیر علیہ السلام کے بھائی 100 سال زیادہ ہو گئے تھے عمر میں, عزیر علیہ السلام 100 سال سونے سے عمر ان کی باقی رہ گئی تھی. یہ انہوں نے جواب دیا. اور تیسرا سوال بہرحال جو تھا کہ کون سی ایسی خبر ہے جس میں انسان بھی زندہ ہو, خبر بھی لے کے گھومتی ہو, تو کہا یہ یونس علیہ السلام ہے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے, جو کہ ایک قسم کی خبر ہے, اور وہ مچھلی لے کر ان کو گھومتی تھی سمندر میں, بعد میں لا کر پھینک دیا جبکہ وہ باہر زندہ نکلے. اور چوتھا سوال اس کا یہ تھا ایسا کون سا جیل ہے, قید خانہ ہے, جہاں مجرم کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے. عبداللہ عباس نے جواب دیا کہ ماں کی کوکھ اور پیٹ ہے, جہاں بچہ زندہ تو ہوتا ہے, سانس نہیں لیتا. جب بادشاہ کو سوالات کے جواب ملے تو دنگ ہو گیا اور کہا لگتا ہے ابھی بھی ان میں کوئی نبی زندہ ہے, کیونکہ جوابات تو ایسے آئے کتاب سے, یقین ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی. تو کہا ابھی بھی شاید ان میں کوئی نبی زندہ ہے. تو دیکھیے ذہانت عبداللہ ابن عباس کی, یہ عمر ابن خطاب کی عادت تھی, بچوں کو بڑھاوا دیتے تھے, کھیل کود میں لگاتے تھے, کمپٹیشن, اس سے بچے ذہین ہوتے ہیں اور تعلیم لیتے ہیں. تو بچوں کی طرح انعامی مقابلے. 14واں پوائنٹ یہ ہوگا میرا انشاءاللہ, اس کے بعد کا پوائنٹ آخری ہے. 2 پوائنٹ اور بہرحال کہ بچے کی تربیت, ایمانیات کی تربیت کیجیے, جیسا ذکر و اذکار کا اہتمام, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے حرام کاموں سے ان کو بچائیے, اخلاقیات کا درس دیجیے, آداب انہیں سکھائیے, نماز کی پابندی کرائیے, قرآن کو سکھائیے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرائیے. لباس کیسا ہو شرعی, مرد اور عورت, لڑکی اور لڑکیوں کو تربیت دیجیے, تعلیم انہیں دیجیے. اسی طرح جو ہے ان کو بہادری کے کھیل سکھائیے تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا کیجیے. یہ ہم کو کام علاوہ اس کے تربیت میں کرنا پڑیں گے. اسی طرح جو ہے 15واں پوائنٹ یہ کہ تربیت کا نازک مرحلہ, کہ جب ایک بچہ کالج یا ایک بچی کالج کو جانے لگتی, نازک مرحلہ تربیت کا, جب لڑکے اور لڑکیاں کالج جانے لگتے ہیں, کالج میں سگریٹ, فحاشی, گندا پن, چھیڑ چھاڑ عام ہے. اسی طرح کالج میں بیاہی, لڑکیاں پردہ نہیں کرتے ہیں, افیئرز کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں عام ہو جا رہی ہے, یا غیر محرموں سے بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک نازک مرحلہ ہے, اس مرحلے میں بڑی احتیاط کریں. اور اس مرحلے میں گزارش کروں گا والدین سے کہ وہ بچے اور بچیوں کے دوست بن جائے. ماں باپ نہ رہے, اب دوست بن جائیے, ان کے کاندھے سے کاندھا لگا دیجیے, ان کے بھائی کیا چل رہا ہے کالج میں, کیا معاملہ چل رہا. اب دوست بنیے, اس لیے کہ اس کے کچھ مسائل ہیں جو وہ حل کرنا چاہتا ہے. نوجوانوں کے مسائل ہیں اور ہم لوگوں نے ان کو دبا کے رکھا, یہ نہیں پوچھنا گندی بات ہے, یہ نہیں پوچھنا فلاں چیز حرام ہے غلط ہے. پوچھیں گا نہیں تو کیسے معلوم حرام اور حلال ہے. تو یہ ایک نازک مرحلہ ہے. تو یہاں والد کا کام ہے. حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ 7 سال بچوں سے تم کھیلتے ہو, چھوٹے ہوتے ہو, 7 سال پھر تم ان کو تربیت دیتے ہو, اور 7 سال پھر تم ان کے دوست رہتے ہو. 14 سال کے بعد دوستی کر لو ان سے. یہ تمہیں ہر غم بتائے, ہر دکھ بتائے, ہر پریشانی بتائے, ہر مصیبت بتائے, ہر تنگی بتائے, ہر خوشی بتائے, ہر غم بتائے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ جب گھر میں آتا ہے تو بالکل اس کا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ بالکل ایک شیر آ گیا, بچے خاموش, بچے اٹھ کے بھاگ جا رہے, بیوی بڑی بھاگو جلدی, ہاں کوئی اب دیکھو مت, کوئی بات مت کرو, کوئی آواز مت کرو, کچھ مت کرو. شیر آ گیا گھر کے اندر, اور بس باپ آ رہا, کیا چل رہا, کیا ہو رہا, کہاں تھے تم, یہ نہیں. اب یہ عمر میں یہ کریں گے آپ تو بچہ کیا بولیں گا, میرا باپ تو میرے مسئلوں کو نہیں سمجھ سکتا, مجھے دوستانہ ڈھونڈنا پڑے گا, مجھے پڑوس اڑوس میں ڈھونڈنا پڑے گا ایسے لوگ جن کو میں اپنے مسائل بتاؤں. دوستی کر لیجیے اس سے, بھائی کیا ہے آج کالج والے ہوا ہے کہ نہیں. لیکن دوستی سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنا پارٹنر بنا لے, پھر وہ سر چڑھ جائیں گا آپ کی. دوستی سے مراد اپنا مقام باقی رکھتے ہوئے اس کے مسائل کو ٹیکل کیجیے جو جوانی میں بالخصوص ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, جیسا شہوت پر اس کے کنٹرول. اس کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے, کھیل کود میں لگائیے اس کو اس عمر میں اچھے کھیل, جس میں وہ روز کھیلے اور اپنی جسمانی قوتوں کو ضائع کر دے, ورنہ وہ اگر سوچیں گا تو شہوت کے کاموں میں لگ جائیں گا. جیسا کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے انسان کی جب وہ کھیل کود بھی کر سکتا ہے, وہ باڈی بلڈنگ کر سکتا ہے, کسرت کر سکتا ہے, لیکن یہ صرف اپنی نفس, اپنی صحت کے لیے اور اللہ کے لیے, نہ کہ یہ کہ میں کسی کو بتاؤں گا میں کیسا دکھتا ہوں اور کیا سٹائل صحیح ہے. اگر کوئی اپنا جسم اس لیے بنائے کہ میں کتنا خوبصورت لگتا ہوں, لڑکیاں دیکھے فلاں, تو یہ تو ریا ہے اور جہنم میں وہ جلیں گا ایسا انسان جو اس لیے بنا تھا. لیکن جو اللہ کے لیے, اس کے دین کے لیے, اپنی صحت کے لیے, اس کی عبادتوں کے لیے, بوقت ضرورت مومنوں کے کام آنے کے لیے جسم بناتا ہے, تو اللہ اس کو اس کا اجر بھی دیتا ہے جسم بنانے میں.
تو ایسے کاموں میں ان کو ڈالیے جہاں اپنی یہ قوتوں کو جو زائد صرف کرے، اور ان کے مسائل کو دیکھیے، ان سے پوچھ تاچھ کیجیے، ان سے بات چیت کیجیے، ان کے مسائل کو ٹیکل کیجیے. یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بچہ جو ہے سگریٹ نوشی کا شکار ہو چکا ہے تو اس کو چھڑانے کی کوشش کیجیے. آپ کو پتا چلا کہ بچی کا افیئر چل رہا ہے تو اس کو سمجھانے کی، بجانے کی ایک اچھے ڈھنگ سے ایک طریقہ ہو اس کا. اور یہ بھی سنت میں ہم کو تمام چیزیں ملتی ہے. یاد رکھیں، لیکن جب بچوں کی تربیت بچپن سے اچھی ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مرحلے میں بھی بچے ممکن ہے کہ نہ بگڑ، لیکن ہو سکتا ہے حالات ماحول ہوتے ہیں تو اس میں ان کو وہ کریں. اور آخری مرحلہ جو بہت اہم ہے، پھر میں اسی جگہ آ کر رک گیا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، ان کے نکاح سے شروع کیا تھا میں نے. بیوی تلاش کرے، اب ان کے نکاح آ گئے. اب یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کی شادی کا مسئلہ آیا. تو یاد رکھیے ہمارے پاس ہوتا یوں ہے کہ ان بچوں کے لوگ نکاح نہیں کرتے جو دیندار ہوتے، با اخلاق ہوتے، باادب ہوتے. ان کو اتنا رگڑاتے، اتنا لمبا کھینچتے جاتے کہ اچھا بچہ ہے نا، کچھ تھوڑی کر رہا ہے. لیکن ایک آدھ بچہ رات میں دیر سے آئے، جلدی شادی کر دو. کالج میں لڑکیوں کے ساتھ دکھا، جلدی شادی کر دو. ہاں اس نے ذرا فلاں ہے جلدی. اوباش قسم کے لوگوں کے نکاح جلدی کرتے ہیں. جو لوگ خاموش ہوتے ہیں لوگ ان کو اور جو ہے ضبط کرو، چلنے دو ابھی معاملہ، جب تک یہ کچھ بولتا نہیں اپنے منہ سے. اگر وہ بھی دے نکاح کا تو بولتے کتنے بے شرم ہے، تم نکاح کی باتیں کر رہے ہیں کے والدین سے. اگر والدین یہ بات نہیں سنیں گے تو یاد رکھیے وہ زنا کریں گا. اس کے لیے ایک ہی چارہ ہے، اس کے خواہشات، اس کے اس پہ نفس پہ کیسے کنٹرول کرے، جبکہ سماج اس کو سننے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ خود بھی تو جوانی کے مرحلے سے گزرتے ہیں. وہاں جو چیزیں ان کو تکلیف آتی ہے اپنے بچوں کی عمر میں کیوں آپ بھول جاتے؟ وہ چیزیں مجھے بھی پیش آئی تھی. ہماری شادی 30 سال میں ہوئی تھی، تمہاری کیسے ہو سکتی 20 سال میں؟ تمہارے حالات ایسے تھے کہ تم نے کبھی راستوں کے اوپر تصویریں نہیں دیکھی، ننگی عورتوں کو ہر طرف نہیں دیکھا. یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ انسان آنکھیں کھول کے نہیں چل سکتا، اتنا مشکل ہے. اب تم بولیں گے 30 سال تک انتظار کرے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا شخص ہو تو الگ بات. ہم نے تو فلاں کبھی اپنے باپ سے یہ نہیں کیا. ارے ٹھیک ہے آپ نے نہیں کیا، ماحول، معاشرہ، سماج، حالات، ملک، زمین زمانے کا فرق بھی تو سمجھیے. وہی کیسے وہی گاڑی چلتے رہیں گی کئی سالوں تک اور صدیوں تک. تو یہاں ایک بہت سنگین مسئلہ آ جاتا ہے. اور اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ والدین پیدا کرتے ہیں، تم کماتے نہیں ہو. شریعت میں کمائی شرط نہیں نکاح کے لیے. کیوں؟ آدمی کمائی نہ اور زنا کر لے تو کیا جائز ہے اس کے لیے؟ بچ رہا ہے اگر زنا سے تو نکاح کر دو نا اس سے. اچھا کیوں موقع دیتے ہو اس کو یہ غلط کام کرنے کا؟ زنا کے لیے کمائی لگتی ہے کیا؟ نکاح کے لیے بھی کمائی نہیں لگتی ہے. یہ انسانی فطرت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے شریعت نے یہ اصول نہیں لایا، بلکہ کہا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دیں گا. اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر ہی فرمایا فَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کر دو ان کے جو بے نکاح ہے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور اپنے نیک غلام اور نیک بخت لونڈیوں کی بھی نکاح کر دو. اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گا. اب دیکھیے کہ انسان جو پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، آدھا ذہن اس کا صرف اس میں ہے کہ میرا شادی کیسا ہوگی، میرا نکاح کب ہوگا، میرا اس سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرا فلاں ہوگا. اب آپ نے کیا آپ کا بچہ جو ہے کالج میں اور آپ نے کہا بھائی نکاح کر دیتے ہیں، ویسے بھی تو آپ ہی کھلا رہے نا اس کو، کھلا رہے نا آپ ویسے. اب کوئی کہ نہیں بھائی وہ لڑکی بھی آ جائیں گے مسئلہ ہے، تو میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے والدین سے گزارش کرتا ہوں، میں ایک حل اپنی طرف سے ہمیشہ پیش کرتا ہوں. آپ اپنے لڑکی کو کھلا رہے، پال رہے، ٹھیک ہے، کما رہا نہیں ہو، لڑکی کو بھی وہ پال رہے، کھلا رہے، دونوں اس کا نکاح کر دو، دونوں ان کو پالو. اچھا حال ہے نا اس کے بنسبت کی راستوں میں باتیں کرتے کھڑے لڑکوں سے، اپنی شہوت کو غلط طریقوں سے پورا کرے، نکاح کر دو. ویسے بھی یہ کھلا رہا اور یہ کھلا رہا ہے، آدھا خرچہ ہم اٹھا لیں گے، کھلا رہے نا ویسے بھی آپ. اور جب ذمہ داری اس پر آئیں گی تو دیکھیے وہ کام کرنے لگیں گے. آپ یہ امید کرتے ہیں کہ ناقص نکلیں گا، بیکار اور جو ہے آوارہ نکلیں گے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ صالح لڑکا ہے، کیوں نہیں نکاح کر رہے، کیوں آپ کو لگ رہا بوجھ بنے گا آپ کے اوپر، تو برے لوگوں کے نکاح کر دیتے ہیں، اچھے لوگوں کے نکاح نہیں کرتے ہیں. تو ایسا موقع مت دیجیے کہ لوگ پھر غلط راستہ اپنے حق کو لینے کے لیے. والدین دیکھیں، اور یہ والدین کی نیکی میں سے ہے کہ بچے کماتے نہ اور ان کا نکاح کر دیں، تاکہ میرا بچہ دوسروں کو غلط چیزوں کو دیکھنے سے، غلط کاموں سے، شہوت سے اور گندی عادتوں سے میرا بچہ بچ جائے. اس کے لیے نکاح کر دے، اس کا پہلے اس کا بھی اجر والدین کو ملتا ہے. اور ایسے والدین کے بہرحال میں دعائیں بھی دیتا ہوں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، خود سوچ کے فکر سے اپنے بچوں کے نکاح کرتے ہیں. اس لیے کہ سنگین مسئلہ یہ امت کے لیے بنتا جا رہا ہے اور آگے چل کے زبردست ایسا مسئلہ ہوگا کہ لڑکے لڑکیاں بھاگ کر نکاح کرنے کو بہتر سمجھیں گے بنسبت انتظار کر کے والدین کے چکر میں جا کر. کیوں آپ موقع دے رہے ہیں؟ آپ حالات بھی تو دیکھیے، ماحول بھی تو دیکھیے، آپ کس قسم کی گندگیاں ہیں. کیا آپ امید کرتے ہیں یہ بچے اتنے زمانے تک اپنے آپ کو روک پائیں گے؟ اگر آپ کو لگتا ہے وہ بھی نہیں کما رہا، یہ بھی نہیں کما رہی، نکاح کر دو. ادھر لڑکی کا خرچہ لڑکی والے اٹھائے، لڑکے خرچہ لڑکے والے اٹھائے کمانے تک. لیکن کم از کم برائی سے تو وہ دونوں بچ جائیں گے اور دیکھیے پڑھائی لکھائی میں بھی آگے بڑھ جائیں گے. اس لیے کہ اب ان کے ذہن میں وہ سب باتیں نہیں جو عموماً لوگوں کے ذہن میں ہے. اب صرف ان کو تعلیم حاصل کرنا اور اپنے کام میں دل لگا کر کام کرنا. پھر مسئلہ آ کے وہیں ٹک گیا، پھر نکاح کے لیے ایک اچھی بیوی کا انتخاب، اور پھر وہی پوائنٹ جو میں نے 1 سے 16 تک لائے ہیں پھر وہ دہرائے جائیں گے اپنے اعتبار سے. تو بہرحال یہ چند نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بہرحال ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں.
تاکہ اپنی اولاد کی تربیت میں ہمیں کچھ بہرحال اس کا فائدہ ہو اور مفید ثابت ہو۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق دے۔ جن لوگوں کو اولاد اللہ نے دی ہے اور ان کی تربیت نہ ہو سکی، بہرحال ان کو تائیں کو اللہ معاف کرے، ان اولاد کو جو ہے توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، دنیا اور آخرت میں جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنی شریعت کا سمجھنا اس سے عمل کرنا آسان کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔